اللہ خیر ہے تمہارا. اللہ آپ کو اس کا بہت بہت اجر دے. آمین۔ اور آپ کو اس بات کے بھی اجر دے کہ آپ نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ تم نے آ کے سیشن کرنا ہے. تو چلے میں ایک وہ چیز دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ نیت پہ ہم بات کر رہے تھے کہ نیت ہماری خالص ہونی چاہیے. جس طرح مسلمانوں کی جنگ جب کفار سے ہوئی اور احد میں مسلمان بھی شہید ہوئے اور کافر بھی مرے، تو وہ دونوں جو تھے وہ برابر نہیں تھے کہ مسلمان کے شہداء گئے جنت میں اور کافر کے گئے جہنم میں. تو یہ سب ڈیپینڈ کر رہا تھا. دونوں نے ایک جیسی تکلیف اٹھائی لیکن ان کی نیتوں میں فرق تھا. ایک اللہ کے لیے کر رہا تھا اور ایک دنیا کے لیے. تو ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے اور ساتھ دعا کرنی. ٹھیک ہے. اچھا اب جب یہ والی بات ہے نا کہ لڑکوں سے پیوبرٹی کے بارے میں، تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہمارے دماغ کے اندر کودنے لگتی ہیں کہ کیوں کرنی ہے، وائی، اور کب کریں، وائی، وین، ہاؤ، واٹ، کیوں کریں، کب کریں، کیسے کریں، کیا کریں. بہت ساری جمبل اپ ہو جاتی ہیں چیزیں دماغ کے اندر. اور میرے خیال ہے کہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ بڑے وہ بھی ہوئے ہوں، فینس بھی ہوئے ہوں، کچھ بڑے بری آنکھیں یہ کیا بے شرمی پھیلائی ہوئی ہے، کیا تم لوگوں نے اب یہ بھی باتیں کرو گے کہ اپنے بچوں سے نہیں. جیسے ہمارے پرانے زمانے سے بھی یہی کانسیپٹ چلا آ رہا ہے نا کہ بچوں سے ایسی کوئی بات نہیں کرنی ہے، کچھ نہیں بتانا ہے. تو یہ بھی ہم بات کریں گے کہ ہم یہ ٹاپک ڈسکس کر کیوں رہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے، اسپیشلی آج کے دور میں، کیونکہ آج کا دور ہمارے بڑوں کے دور سے ڈفرینٹ تھا، ایون کہ ہمارے دور سے بھی ڈفرینٹ تھا. تو ایوری ایرا ہیز اٹس اون ریکوائرمنٹس اور اکارڈنگ ٹو دیٹ وی ہیو ٹو ایکٹ. یہ بہت ضروری ہے، نہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے اور جو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جناب دیکھیے عبداللہ یہ سیکنڈ سلائڈ پہ کیسے جائے گا بیٹا؟ یہ it's not working. اچھا اب which one you have pressed? This one? اچھا اب یہ ضروری کیوں ہے یہ آپ ضرور جان لیجیے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم سب جو ہیں نگران ہیں، شیفرڈ ہیں، ہم رسپانسبل ہیں اپنے اپنے ماتحتوں کے. جو ہمارا جو گھر ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارا شوہر ہے، ان سب کے لیے ہم نے جواب دینا. وی آر اکاؤنٹیبل ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. سو دیٹس وائی اٹس آور رسپانسبلٹی. اگر ہم ان کی اچھی سی تربیت نہیں کریں گے، ان کی اپ برنگنگ میں ان کی ہیلپ نہیں کریں گے، ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے اسپیشلی ان اسلامک وے، تو کیا ہوگا؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اور جتنے فتنے ڈسٹریکشنز آج کل دنیا میں ہیں، سوچیے ان کا کیا حال ہوگا. اور جو ہو رہا ہے ہم دیکھ بھی رہے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو ہمارے جو بڑے ہیں، جو بھی مطلب ہمارے حکمران ہیں جن سے ہمیں شکایتیں ہوتی ہیں، وہ کبھی تو بچے رہے ہوں گے نا. تو ان کو بھی وہ چیزیں نہیں سکھائی گئیں، بتائی گئیں اس ایج میں جو اب اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں. کیونکہ جب یہ بڑے ہوں گے، یہ بڑی پوسٹ پہ جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ، کیونکہ میں قرآن میں دیکھ رہی تھی، آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال بھی موجود ہے، لیکن اس کے ورسز ہمارے پاس جو سکسیسفل پیرنٹنگ کی مثالیں، ایگزامپلس ہیں، وہ بہت زیادہ ہے. چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں، اسحاق علیہ السلام ہوں، یعقوب علیہ السلام ہوں، خود رسول اللہ اور داؤد علیہ السلام ہیں، ذکریہ علیہ السلام ہے. تو ہم بس سکسیسفل پیرنٹنگ کی بہت ساری مثالیں سے ہم خالی ایک حضرت نوح علیہ السلام کی مثال کو لے کے رو نہیں سکتے کہ دیکھو محنت کریں گے ہو سکتا ہے ہمارا بچہ نہ سیکھے. بھائی میری بات سنیے، بہت وہ ایک مثال بھی دی ہے ہماری ڈھارس کے لیے کہ ہم نے کوشش، دونوں میں تھی کوشش، سارے انبیاء نے کوشش کی، لیکن بہت سارے جو ان کے سکسیسفل ریٹس ہیں بہت زیادہ ہیں. ورسز ایک نوح علیہ السلام کو بھی ہے کہ ان کے بیٹے نے ان کی بات نہیں سنی تھی. تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہمارے کرنے کا کیا کام ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی آگ سے بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی. ٹھیک ہے. اور اسی لیے ہم ان کی جو ہے ان سے یہ ڈسکشن کریں گے، ان کو بھی یہ ساری باتیں ان سے بتائیں گے کہ جو ہے یہ پیوبرٹی سے ریلیٹڈ ہم کریں گے. آپ سمجھ آ گئی کہ ہم کیوں ان سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی آپ سے کہے کہ کیا بے شرمی ہے کہ تم لوگ یہ باتیں بھی لڑکوں سے کرو، تو گیو دیم اے ریزن. ہم کیوں کر رہے ہیں، ہم ایسے نہیں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. یہ بلکہ ریزن وہ علم ہے جو ہمارے بہت سو میں نہیں تھا، ہمارے مطلب سے ہمارے بڑوں میں بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ اللہ کی امانت ہے بچے. اس سے پہلے کہ ان کو باہر سے کوئی غلط بات پتہ چلے، گھر سے ان کو صحیح بات پتہ چل جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ فادرز بھی بہت بزی ہوتے ہیں، اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں اسی طرح کے فادر زیادہ ملتے ہیں جو بزی ہوتے ہیں. تو پھر ماں جمپ ان کر جائے
تاکہ اپنے بچوں کو صحیح چیز بتا سکیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ان کی زندگی کا ٹف ٹائم ہے. اس میں بہت ساری چینجز ہوتی ہیں ان کی, فزیکلی, اسپرچولی, ایموشنلی, فزیولوجیکلی. ان کے اندر بہت ساری چینجنگ ہو رہی ہوتی ہیں, اور یہ چینجنگس جو ہوتی ہیں یہ عام چینجنگ نہیں ہوتی, یہ بڑی پرومیننٹ اور نوٹسیبل چینجنگ ہوتی ہیں, اور اس کے بہت زیادہ افیکٹس ہوتے ہیں بچے کی زندگی میں. ٹھیک ہے, اور اسپیشلی آج کے دور میں اگر ان افیکٹس پہ کام نہ کیا گیا تو بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. میری ایک فرینڈ تھی, کچھ سال پہلے میرے پاس آئی, مجھ سے انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی یہی بات چل رہی تھی, میں ان کو بتائی تھی, وہ اس چیز کے قائل نہیں تھی, نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, میرے بچے تو بڑے معصوم ہیں. میں نے کہا آپ کا خیال ہے آپ کے بچے معصوم ہیں؟ آج کے دور میں, اتنے ایڈوانس دور میں, اگر آپ نے اپنے بچے کو کسی قید میں رکھا ہوا بھی ہے نا, کہ اس کو کچھ نہیں دے رہی, سپوز بالکل قید ہی کیا ہوا ہے, لیکن وہ گھر سے باہر جب اسٹیپ آؤٹ کرتا ہے تو ہر گھر میں قیدی نہیں موجود. اور ویسے بھی یہ قید ہونا بھی غلط ہے بالکل. یہ انسان ہے, کوئی جانور کی تھوڑی, تو کیبل کے تو ہم تو جانور کو بھی کتنا دکھ کرتے ہیں کہ زو میں قید کر کے رکھا ہوا ہے. وہ بھی غلط ہے کہ آپ اس کو کچھ دے ہی نہیں, یعنی آپ اس کے اندر ویژن پیدا نہیں کر رہی, آپ اس کے اندر اخلاق نہیں ڈال رہی, آپ اس کے اندر اویئرنیس نہیں ڈال رہی, آپ اس کو باؤنڈ کر رہی ہیں. وہ تو زیادہ خطرناک ہو, جس دن اس کو موقع ملے گا وہ پھٹ پڑے گا, قید کھول کے بھاگ جائے گا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے بیٹے کو کچھ نہیں پتا, وہ بہت اچھا ہے. اور میں نے کہا آپ کا خیال ہے, اور آپ کو چاہیے کہ اس سے آپ یہ ڈسکشن کریں, کیونکہ اب وہ اڈلٹ ایج کو, اس کی پیوبرٹی میرا خیال یہ تو ہوئی چکی ہوگی, اور ہی از آلموسٹ ہٹنگ اٹ, اور آپ کو سب اسے ڈسکس کرنا چاہیے. پھر کچھ عرصے بعد وہ آئی, مجھ سے کہتی ہے تو تم تو بالکل ٹھیک ہی کہہ رہی تھی, اور میں نے اس سے بات کی, اور تمہیں پتہ ہے کہ اس کو تو اتنی غلط انفارمیشن ہے, اتنی ایسی باتیں جو گناہ میں شامل ہیں, جو کبیرہ گناہوں میں آتی ہیں, اور اس کو اس کے اسکول سے پتہ چلی, اس کے دوستوں سے پتہ چلی, اس کو بہت گندی حد تک باتیں پتہ ہیں, اور وہ باتیں جو اسلام کے خلاف ہیں وہ ویز بھی اس کو پتہ چل گئے. اب آپ یہ دیکھیے, اب تو جگہ جگہ ٹوائز رینبو والے مل رہے ہیں, تو ہم کیسے اپنے بچوں کو بچائیں گے؟ ایسے دعا سے, ان کے ساتھ دوستی کر کے, ان کے ساتھ ان کو اویئر کر کے. اویئرنیس ضروری ہے. ٹھیک ہے, اچھا کب بتانا ہے؟ یہ دیکھیے, یہ ایج جو ہوتی ہے بٹوین 9 to 16 اینڈ اٹ ویریز, اٹس ناٹ فکس فار اینی ون. گرلس میں جلدی ہو جاتی کیونکہ لڑکیاں سمجھدار بھی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا پتہ ہے. بوائز کی جو ہے وہ 9 to 16 ان بٹوین, لیکن اگر وہ 15 کا ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی سائن اپیئر نہیں ہوتے, اسٹل ہی ول کنسیڈرڈ ایز بالغ. ٹھیک ہے, جس کو بلوغت, جس کو پیوبرٹی کہتے ہیں, وہ بڑا اڈلٹ ہی کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ اچھا اب یہ ہے کہ اب یہ کیونکہ اس طرح کا فیز ہوتا ہے, اب اچانک سے آپ کے بچے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, آپ کی کوئی اچھی ریلیشن شپ بھی نہیں ہے, اور آپ ایک دن گئیں اور آپ آؤ ادھر, میں تمہیں کوئی بتانا چاہ رہی ہوں, نہ آپ سے ہوگا نہ اس سے سنا جائے گا, اور یقین کریں نہ آپ سے کہا جائے گا, دونوں سے نہیں ہوگا. اب یو کین لیو, آئی کال بچے سامنے رہے. تو پھر کیا ہوا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایسے دیکھا عمر جو کلر گریڈینٹس ہوتے ہیں, کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ اگر آپ نے کوئی پینٹنگ کی ہو کچھ, کہ جس طرح ہم کلرنگ کرتے ہیں, جب ایک کلر سے دوسرے شیڈ میں جاتے ہیں تو وی یوزلی مرج اٹ, وی بلینڈ اٹ, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اسی طرح جب اس فیز سے بچہ ایک میں دوسرے میں جا رہا ہے, تو وہاں آپ نے آرٹسٹ کی طرح اس کے ساتھ ہونا ہے, اس کے ایک کلر کو دوسرے کلر میں جاتے وقت بیچ میں آپ نے اس کو مرج کرنا ہے, تاکہ اس کے لیے فیز آسان ہو جائے. آپ نے اس کے لیے آسانی کرنی ہے, اور آسانی آپ اسی طرح کر سکیں گی جب آپ کا اس سے اچھا ریلیشن ہوگا. یہ پیوبرٹی کا کوئی لیکچر اس کو نہیں دینا پڑے گا آپ کو کہ آؤ اب تمہارے سے یہ ہوگا, تم بالغ ہونے والے ہو, نہیں. یہ گریجولی آپ کو اس کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. اب یہ میں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کروں گی کہ ہاؤ اینڈ واٹ, کیسے ایجوکیٹ کریں اور کیا بتائیں بچے کو. یہ بہت ضروری ہے نا کہ بتانا بھی کیا ہے اور پھر کیسے بھی بتانا ہے. تو دیکھیے کہ بہت اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اس کی اچھی دوستی ہے, اچھی ریلیشن شپ ہے, آپ اس سے فریکوینٹلی اور رینڈملی آپ اس سے بات کرتی ہیں, اور آپ لوگوں کا جیسے ایک دوست ہوتا ہے, جیسے سپوز آپ کی مجھ سے بڑی اچھی دوستی ہے, اور کچھ ایسے ہوں گے جن سے, جیسے شمائلہ سے میری دوستی ہے, مجھے کچھ اس کو کہنا ہوتا ہے مجھے کہہ دیتی ہیں, ہمارا ادھار بھی چلتا ہے, ہمارا سب چلتا ہے, کیونکہ ہماری دوستی ہے. لیکن اگر آپ میں سے کوئی رینڈم مجھے کال کرے اور کہے دو بھائی یار ذرا اتنے 1000 ریال نکالو, میں کو پاگل ہے کہ مجھے جانتی وانتی نہیں, کیا اچانک آ کے مجھ سے کہہ نکالو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی نا بچے سے آپ کے اچھی ریلیشن شپ ہو.
پھر جب آپ اس سے بات کریں گی نا تو اس کو پرابلم نہیں ہوگی اس کو. اور پھر یہ آپ ایک دن میں بیٹھ کے اس کو نہیں بتا دیں گی کہ آؤ آج ہی تمہیں میں. اور یہ بات آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بھی سیم, دونوں کے ساتھ ایک ہی چیز ہے. آپ نے تربیت سیشن جیسے میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کیا تھا کہ بیٹی اور بیٹے دونوں کو میں نے بکس, اب تو بکس بھی مارکیٹ میں بہت اچھی اویلیبل ہیں جو پیوبرٹی پہ ہے, جب وہ 9 to 16 کے ایج, 16 تو بہت بات کی بات ہے, جب وہ 8 9 10 11 کے دوران یہ گفتگو شروع ہو جانی چاہیے, بلکہ 10 11 میں سمجھتی ہوں لیٹ ہی ہو جاتا ہے, 7 8 اکارڈنگ ٹو دا میچیورٹی لیول آف یور چائلڈ. اور ساتھ میں یہ بکس میں بھی آپ اس کو اس کے ساتھ ڈسکشن کر سکتی ہیں. تربیت سیشنز کے لیے بھی آپ جیسے عبداللہ کو میں نے ایک بہت یہاں شیخ تھے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے تربیت سیشنز ہو رہے تھے. اب تو ماشاءاللہ یہ بھی بڑی الحمدللہ آسانی ہے کہ ہمیں سیشنز اس طرح کے مل جاتے ہیں, تو اس میں میں نے ان کو کروا دیا تھا. تو ہر ہفتے ایک ہوتا ہے, آپ اپنے سرکل میں معلوم کر سکتے ہیں اگر کوئی اس طرح کی کلاسز کنڈکٹ کرتا ہو تھوڑا تھوڑا کر کے, تاکہ بچوں کو اس بارے میں بتایا جائے. اسپیشلی جب آپ اپنے بچے سے اس بارے میں بات کریں, جو بھی بچہ ہے جس وقت آپ نے اس سے بات کرنی ہے تو سب کے سامنے نہ کریں. یہ نا یہ وہ والی بات ہوتی ہے جو پرائیویٹ ٹاکس ہوتی ہیں جیسے دوستوں کے درمیان, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صرف پرائیویٹ میں اگر اس کو بلائیں نہیں تھا اور کچھ بات کرنی وہ ویسے ہی گھبرا جائے گا. اگر آپ ویسے ہی اسے پرائیویٹلی میں کچھ نہ کچھ ڈسکس کرتی رہتی ہیں, کبھی چپے سے بیٹھ کے چاکلیٹ کھا لیتی ہیں, چلو باقی کو نہیں بتاتے ہم دونوں کھا لیتے, جب اس کو پتا ہوگا نا امی میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. سائرہ ہے کوئی تو یہ اچھا 100 ہو گئے نا, یہ اندر شمائلہ یہ وہ ایک کا میسج آیا کہ میں اندر نہیں آ پا رہی ہوں, پتہ نہیں. بہرحال تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اچھا مجھے لگا تھا کہ 100 پیج سے پلس لوگ آ سکتے ہیں. چلیں اور کیا کر سکتے ہیں, آپ کے پاس کچھ اور آپشن آ رہا ہے, ہم اس کو لائیو کر سکتے ہیں کہیں اور ابھی؟ پتہ نہیں آپ ریکارڈنگ ہی کر اب لیں. ان کو بولنا ہم ریکارڈنگ میں کانٹیکٹ کر دیتی ہوں, میں ہاں لوگوں وہ کو میسج کر سائرہ you continue with the session. I will do it inshallah. تھینک یو, جزاک اللہ خیر. تو جناب میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ آپ جو ہے اسے اب اس کو آپ نے اس کو آپ کو بلایا کس دن, آپ جیسے آپ لوگوں کی ٹاکس تو اس طرح کی چلتی ہیں نا, اس کو پتہ ہے امی رات کے ٹائم اکثر مجھے بلا لیتی ہیں سونے سے پہلے, میں امی سے کچھ ڈسکس کرتا ہوں, تو اس وقت اسی دوران جب آپ کی اس طرح کی ریلیشن شپ ہوگی آپ دیکھیں پھر تو بالکل بھی اٹ ول ناٹ ڈیفیکلٹ فار یو ٹو بریک دا آئس. آپ یہ ٹاپک تھوڑا تھوڑا کر کے گریجولی ڈسکس کرنا اسٹارٹ کر سکتے ہیں, خاص طور پہ جن کے بچے ابھی پیوبرٹی پہ نہیں پہنچے وہ تو کچھ کام کرنا شروع ہی کر دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتانا ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ اس میں جو امپورٹنس ہے, کیونکہ ہماری جو اسلامک ٹیچنگس ہیں, دیکھیں جتنا اچھا ایک ماں اچھا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ماں کو بھی بتاؤ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو صحیح سے بتاؤ, وہ پیٹرن جو آپ کا چلتا چلا آ رہا ہے وہی نہ آگے پہنچا دیجیے گا, پہلے سرچ کر لیں, اچھے سے پڑھ لیں سارے معاملات کہ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے, غسل کیسے کرنا ہوتا ہے, انشاءاللہ میں غسل کا طریقہ بھی بتاؤں گی آگے, تو پھر آپ اس کو ضرور بتائیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو پتہ ہے میں چھوٹی تھی تو کیا ہوا کہ امی اور میری ایک آنٹی تھی آپس میں باتیں کر رہی تھی اور میں نے ایک لفظ سنا گائنی, اور میرے لیے گائنی ایک نیا ورڈ تھا, میں تو اس کو کوئی گائے سے ریلیٹ سمجھ رہی تھی, اور میں چھوٹی سی تھی, بہت چھوٹی تھی, بس مجھے بات دیکھیں آج تک یاد ہے. میں نے امی کو دیکھ کے کہا یہ گائنی کیا ہوتا ہے, جیسے بچے کیوریس ہوتے ہیں نا, تو امی نے جو مجھے آنکھیں دکھائی نا اس وقت, تو میں نے کہا بھائی امی سے نہیں پوچھنا لیکن تم کو پوچھنا ضرور ہے یہ ہے کیا ورڈ گائنی. تو بچوں میں نیچرل کیوریوسٹی ہوتی ہے تو وہ اس چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, انہیں معلوم کرنا ہوتا ہے. آپ آ کے دکھائیں گے وہ آپ سے نہیں پوچھیں گے, وہ کہیں اور جا کے کسی اور سے پوچھ لیں گے, اس وقت سے ڈریے اگر کوئی اس کی الٹی سیدھی ڈیفینیشن بتا دے. تو یہ بہت ضروری ہے. ابھی جیسے یہ پریزنٹیشن بنانی تھی تو کل میں نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھایا, وہ انشاءاللہ دیکھیے جنوری میں 12 کا ہوگا ابھی, تو میں نے اس کو کہا, اور ہماری ڈسکشن تو 2-3 سال سے چل رہی ہے اس پہ. میں نے کہا عبداللہ یہ ٹاپک ہے, اس پہ میں نے نوٹس پریپیئر کیے ہیں, مجھے آپ کی بھی گائیڈنس چاہیے, مجھے آپ کا انپٹ چاہیے, کچھ آپ اس پہ ایڈ کرنا چاہے. تو اس نے بہت الحمدللہ ایڈ بھی کیا, بلکہ پریزنٹیشن میں اس نے میری ہیلپ کی کہ مجھے, کیونکہ میں ٹیکنیکلی بہت ہی ویک ہوں, تو ماشاءاللہ اس نے مدد کی میری. تو آپ دیکھ لیں کہ جب یہ ریلیشن شپ آپ کا ہوتا ہے نا تو آپ بھی اچھا فیل کرتے ہیں. اچھا میرا اس سے ماشاءاللہ بہت اچھا دوستانہ رویہ, اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں ابھی پچھلے دن میں کیا ہوا کہ کپڑے عبداللہ دھوتے ہیں اور پھر بیٹیاں کپڑے پھیلاتی ہیں, اور پھر میرا کام ہوتا ہے ان کو فولڈ کرنا لانڈری کو. وہ ہے یہ کہ عبداللہ کے جب وہ کپڑے جو ہیں دونوں بہنیں ہینگ کر رہی تھی, بھاگ دی میرے پاس سے, امی عبداللہ بھائی کے ٹراؤزر میں دیکھیں کیا ہے. اچھا میں نے دیکھا تو اس کے اندر جو ہے وہ
व्हाइट कलर का बहुत सारा कुछ ना, मतलब धुलने के बाद भी कुछ चीज चिपकी हुई थी, स्टिकी सी। मैं घबरा के, अब सोचे कि जबकि मेरी उससे अच्छी दोस्ती है, अब मैं कहा ना ये तो लग रहा है इसको कुछ हो गया, अब मैं क्या करूँ, मैं इतनी टेंशन में। मैंने कहा नहीं, अच्छा मैं अंदर से बहुत घबरा रही, पर मैंने देखा जब वो अकेला बैठा हुआ है, मैंने उसको कहा कि अब्दुल्ला आपको पता है ना रिचुअल इम्प्योरिटी पे आपको नहाना होता है, इसका प्रॉपर वे होता है। अच्छा वो बहुत शर्माता, वो हंसना हल्के से ना स्माइल करना शुरू कर। मैंने कहा मैं ऐसी आपसे कह रही हूँ कि पता नहीं आपको वेट ड्रीम्स ना हो गए हो, इसलिए वो ना कहते हैं हमें क्या, आप क्यों कह रही हैं ऐसे। नहीं वो एक्चुअली आपका ट्राउजर मैंने देखा उसमें कुछ लिखा हुआ था, मैंने कहा बस मैं आप वैसे पूछ रही हूँ कि अगर ऐसा हो तो धो लेना, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, बस गो जस्ट वॉश इट, और तुम मशीन तो लगाती हो, मशीन पे लगा लेना और नहा जरूर लेना, तो गुस्ल का तरीका तो बताया ना। तो कहते हैं अम्मी कौन सा ट्राउजर क्या होता है, मैंने कहा तुम्हारा कोई ट्राउजर फातिमा कभी जो हैंग कर रही थी कि दे जस्ट शोड मी के उसमें कुछ है, तो उफ, मम्मी वो तो आपने बनाना सीख दिया था। वो सारा गिर गया। और आप यकीन करिए मैंने इतनी हिम्मत जमा करके उससे ये बात की थी, और मैं शो ऐसे कर रही थी कि बिल्कुल कैजुअल टॉक है, लेकिन नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर भी एक झिझक है ना हमें, और ये अच्छी चीज है, इट्स फाइन, लेकिन क्योंकि वक्त की और इस दौर की रिक्वायरमेंट है, या तो ये काम बाप करे, लेकिन बापों का बेटों का तो एक अजीब टफ रिलेशनशिप होता है, बेटियों से तो फिर वो मोहब्बत से पेश आते हैं कि हमारे तो रिवायती बाप होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं क्यों ना इसको खुद ही मैं इसका कमांड ले लूं, मैं क्यों ना लीड करूं इस बात को। और अब यकीन करें कि मैंने उसको उस वक्त इतनी हिम्मत करके गौसल का तरीका सारी चीजें बताई, जबकि वो जानता था, मैंने उससे पूछा भी तो उसने कहा हमने मैंने क्लासेस ली हैं, आई नो एवरीथिंग। तो फिर मैंने कहा अच्छा वरना मैं होगी, मैंने कहा अल्लाह भी तो छोटा सा है, अभी से सब हो गया इसके साथ। तो लेकिन ये है कि हिम्मत चाहिए होती है, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला जो है इसकी मदद भी करते हैं। अच्छा जैसे हदीस में आता है कि there are three signs of puberty: appearance of the pubic hair, wet dreams, reaching the age of 15 years। ठीक है, यानी अगर कोई साइन अपियर नहीं हुआ, 15 साल का हो गया, या वेट ड्रीम्स में आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। और लड़कियों के लिए पीरियड्स हैं, मेंसेस जो होते हैं, और जो प्यूबिक हेयर होते हैं उनकी अपीयरेंस, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स पे आर्मपिट के अंदर जो हेयर होते हैं, ये सारे साइंस होते हैं प्यूबर्टी। सही है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि मजे की बात ये कि हमारे मजहब में ना कोई टीन्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, और मैं इस पे बहुत दफा सोच चुकी हूँ कि यार क्यों नहीं है, ये एक चीज तो है। अच्छा फिर मैंने इसकी कल ही बेटे के साथ डिस्कशन चल रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे ही सवाल का जवाब मिला उसमें, मैं वो जवाब भी आपसे शेयर करूंगी। देखिए अमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो आपको पता है 11 ईयर्स के थे, उनका उनका बेटा जो है ना उनसे, यानी वो बाप बन गए थे, वो 11 साल की उनकी एज थी, वो बाप बन गए थे। ठीक है, क्योंकि उस जमाने में ये हो जाता था। कल मेरी बेटी ने बड़ी अमेज्ड होकर पूछा व्हाट, 11 साल में। तो मैंने उसको कहा, मैंने क्यों, हजरत आयशा ताला अन्हा की 9 ईयर्स में नहीं शादी हो गई थी। उस जमाने में ये था ट्रेंड, और इसको बुरा नहीं समझा जाता था, और आज के दौर में नहीं है। लेकिन कहने की बात यह है कि जब अल्लाह ने ये सलाहियत दी किसी इस एज में, जो हमें बहुत छोटी एज लग रही होती है, जिसका बड़ा नुकसान भी होता है बच्चों को, ये डिस्कशन आगे होने वाली है इंशाल्लाह, तो उस चीज को एक्सेप्ट करें, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करें कि जब प्यूबर्टी हो जाए तो अपने बच्चे को बच्चा कहना छोड़ दें, उसको रिस्पॉन्सिबल बनने दें। हम नहीं बनने देते, वो तो तैयार है, अल्लाह ने उसको तैयार कर दिया है, लेकिन हम नहीं बनने देते, और इसका बच्चों की पर्सनैलिटी पे बहुत वर्स्ट इफेक्ट होता है। और क्यों होता है मैं आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताने वाली हूँ आगे इंशाल्लाह। इसी तरह क्योंकि ये बताना हमारे बच्चे को बहुत जरूरी है। देखिए नमाज का भी हमें क्या, अगर आप प्यूबर्टी की डिस्कशन वाली बात है तो आप नमाज से लीजिए, हदीस में क्या आता है कि 7 ईयर्स से उसको कहना शुरू करो, 10 ईयर्स से यू आर अलाउड टू स्मैक हिम, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता आप उसको मार भी सकती हैं। ठीक है, यानी कि 10 साल की एज मेच्योर होती है, 10 साल में बच्चे को समझ आ जाती है अच्छे से, कॉन्सेप्ट सही गलत दीन का सब पता चल जाता है। लेकिन अफसोस है कि हम 10 साल के बच्चे को फोकस करते हैं कि तुम साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में, सब में टॉप करो, हम कुरान नहीं पढ़ाते, उसकी ट्रांसलेशन, उसकी तफसीर पे जोर ही नहीं देते, क्योंकि हम समझते हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं हो तो बड़ा हो क्यों करेगा। वो जब बड़ा होता है वो सोचता है मैं अभी थोड़ा और बड़ा हो जाऊँ, करते करते वो इतना बड़ा हो जाता है कि बिल्कुल आखिर दम तक पहुंच जाता है। तो कहने की बात यह है कि जब ये बातें 10 ईयर्स पे मेच्योरिटी के टाइम पे बच्चों को बताना बहुत जरूरी है कि नाउ यू आर अकाउंटेबल फॉर योर डीड्स, नाउ यू आर कम्प्लीटली अडल्ट,
यू आर रिस्पॉन्सिबल. उसको नमाजों के बारे में, रोजों के बारे में, जब भी तो आप देखें हमारे टीन्स में नमाज का क्या क्या है कॉन्सेप्ट. पढ़ते हैं बहुत से बच्चे, नहीं पढ़ते, बहुत से लड़कियां नहीं पढ़ती हैं. बहुत बुरा हाल है. क्यों? क्योंकि हमने उनको वो मतलब समझाई नहीं ना ये चीजें, जो वक्त था बताने का, जो कुरान और हदीस से हमें मिलता था. 5 साल की जब नमाजों के बारे में, रोजों के बारे में, उसके अलावा उनकी जो हमारे इस्लामिक मोरल्स हैं, हमारी वैल्यूज हैं, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, स्पेशली रिस्पेक्टिंग देयर पेरेंट्स, और जितने भी हैं. इवन कि आपको मैं एक बात बताऊं कि ये सिर्फ पेरेंट्स की हद तक रिस्पेक्ट ना रखें. फजर के टाइम पे जब मैं अपने बेटे को उठाती हूँ तो वो उठ जाता है. मैंने नोटिस किया, और बेटी ने शिकायत भी की कि हमें जब मैं अब्दुल्ला भाई को उठाती हूँ मेरे से बदतमीजी करते हैं. तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ये क्या तरीका है? तो कहते मुझसे कि भाई मैंने कहा तुम मुझ पे तो नहीं सीखते. कहते भाई आप तो मदर है ना, माँ है ना, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैंने उसको एक बात की, मैंने कहा बात सुनो, तो ये भी तुम्हारी बहन है. अगर तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट तुम नहीं करोगे, अगर ये वो मोरल वैल्यूज हैं जो इस 10 साल का बच्चा भी समझता है. ये मैंने अपने बच्चे से 10 साल की, 11 साल की उम्र में ये बातें की हैं. मैंने कहा तुमने अगर अपनी बहनों पे चीखा या उन पे लड़ाई की, क्योंकि आगे पीछे की है दोनों, तो मैंने कहा तुम कल को अपनी बीवी और बेटी के ऊपर भी चीखोगे, तुम उन पे भी हाथ उठा सकते हो, और फिर लोग मेरी तरबियत पे क्वेश्चन करेंगे. मैंने कहा मैंने तुमको ऐसे नहीं तरबियत देंगे. और ये बातें आपने अपने बच्चों से करनी है, ये बातें आपने उनके कान में डालनी है, उनको पता चले कि वो बड़े हो गए हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं. मेरे हस्बैंड ट्रैवल करते हैं कहीं, तो मैं अपने बेटे से कहती हूँ ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस हाउस. तो वो उसको फील करता है. घर में बेल बजती है, अगर बेटियां बैठी भी होती है, मैं कहती हूँ नहीं ये नहीं जाएंगी, तुम जाओगे, पता नहीं कौन आया बाहर. और ये पहले से करने के काम है. अचानक से ऐसा नहीं होगा कि आपका बच्चा 15 साल का होगा कहीं बस अब तुम पे सारी जिम्मेदारी, वो नहीं लेगा उसका. वो कहेगा नहीं अम्मी मैं नहीं कर सकता, मैं जल जाऊंगा, मैं नहीं पराठा पका सकता. लिटरली हमारे बच्चे इस तरह के उठ रहे हैं. जब भी तो वो कानों में बुंदा, गले में हार और हाथों में अंगूठी पहन के घूम रहे हैं, क्योंकि हम उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं बना रहे ना. इस वजह से हम उनकी तरबियत नहीं कर पा रहे. तो ये बहुत जरूरी है कि ये जो प्यूबर्टी की बात हो रही है ना, प्यूबर्टी डजंट मीन के ओनली कि उनको वेट ड्रीम्स आ गए, उनको एजुकेशन हो गई, उनको नहाने का तरीका, ये नहीं है खाली प्यूबर्टी. ये तो एक पार्ट है, जस्ट अ पार्ट, इट जस्ट वन साइन. बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त आपने उसको सिखाना क्या है कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुमने इबादत भी करनी है, तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से निभाना भी है, तुम कव्वाम वाली एज में दाखिल हो गए हो. ठीक है. इसमें एक मिसाल बहुत अच्छी अब्दुल्ला ने मुझे कल ही दी. जो है स्पार्टन्स और एथेंस हैं, ये ग्रीस में एक बहुत पहले समझिए कबाइल होते थे. तो उसने मुझे स्पेशली कहा कि आप ये जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वहां तो सारा काम ही हमें तरबियत का था. तो मैंने कहा अच्छा, मुझे क्योंकि हिस्ट्री का इतना नहीं पता, वो बड़े शौक से बताते हैं, हिस्ट्री उसका फेवरेट सब्जेक्ट है माशाल्लाह. तो कहने लगा आपको पता है जो स्पार्टन्स थे ना वो बहुत थोड़े से थे, और जो एथेंस थे वो बहुत ज्यादा थे. फिर भी जब उनकी जंग हुई तो स्पार्टन्स वन. उसकी वजह ये थी कि उनके बच्चे, उनके जब 7-8 साल के होते थे ना, उनकी तरबियत शुरू कर देते थे, एंड दे ट्रीट देम लाइक एन अडल्ट. उनको शुरू से 7, 8, 9, 10 मैंने उनको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देते थे. तो बाय द एज 13-14 वो मेच्योर अडल्ट होते थे. दे कुड पार्टिसिपेट इन द आर्मी, और जिसकी वजह से दे कैन इवन सर्वाइव इन एनी ऑफ द फॉरेस्ट, और कहीं भी वाइल्ड में जाके सर्वाइव कर सकते थे. एज कम्पेयर टू एथेंस, वो अगर 56 भी होते थे किसी जंगल में तो वो नहीं सर्वाइव कर सकते थे, और एक स्पार्टन सर्वाइव कर लेता था. और इसी वजह से उनकी, अच्छा वो लोग भी होम स्कूल थे, जो उसने बड़े शौक से बताया, क्योंकि हम भी होम स्कूलिंग फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह. तो उसने कहा कि अम्मी आपको पता है कि वो सिर्फ उनकी तरबियत ही थी, उनके पेरेंट्स की तरबियत ही थी, जिसकी वजह से वो काबिल थे कि वो लीडर्स बने, वो जीत गए थोड़े से होने के बावजूद भी. तो आपने कोशिश करनी है अपने बच्चों को, ये एक नादिर मौका है, इसको इस्तेमाल कीजिए. ये एज बड़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें जो है उनको उनको स्पेशली महरम ना महरम ये सारी बातें उनको बताना बहुत और ये सिर्फ देखिए बॉयज के हवाले से नहीं है, ये आपको गर्ल्स को भी बतानी होंगी, अपनी बेटियों को भी बतानी होंगी. ठीक है. अच्छा, जो यहाँ पे मैं आपसे 2-3 दफा मैंने वेट ड्रीम्स की बात की, तो थोड़ा सा ये चीज भी जरूर समझ लें, क्योंकि आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे कम लोग हैं जिनको ये सारी चीजें पता होंगी. देखिए वही बात आ जाती कि हमें पता होगी तो बच्चों को बताएंगे, हमें पता होगी तो उनको इस्लामिक टीचिंग्स उनको अच्छे तरीके से दे सकेंगे. ठीक है. देखिए बच्चों को जो वेट ड्रीम्स आते हैं, इसमें उनको जो है एक तरह का फ्लूइड सोने में निकलता है, तो
उसके भी देखिए टाइप्स होती हैं, 3 तरह की टाइप्स होती हैं। एक वाइट कलर का होता है जिसको सीमेन कहते हैं, उर्दू में मनी कहा जाता है, जो जिसमें ही स्पर्म्स होते हैं फिर जो जिससे बच्चा बनता है। इसी तरह एक प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है जिसको मर्दी मर्दी कहा जाता है, ठीक है। और वो क्या होता है कि जब यानी सेक्सुअली इन्वॉल्व होता है मर्द, तो उस वक्त उसको ड्रॉप्स की सूरत में आना शुरू होता है। और एक होती है वदी, वदी जो होती है वो यूरिन जब पास करते हैं उस तक एक वाइट कलर का फ्लूइड होता है। अब देखिए कि इसमें इन सारे उसमें क्या है कि जो मनी है, जो सीमेंट है, जो सोने में निकलता है, जो थिक वाइट कलर का होता है, जो वो खुद गंदा नहीं होता। अगर वो किसी जगह लग गया है तो आप उसको स्क्रैच कर देते हैं, उससे हमें हदीस से ऐसा पता चलता है। बट होता क्या है कि आपको जिसको हुआ है, जिस बच्चे को, उसको गुस्ल करना उस पर लाजिम है, क्योंकि इस वक्त उसको इफ ही मतलब दे हैज टू लिफ्ट द रिचुअल इम्प्योरिटी, वो जो स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी में चला गया। उसके अलावा जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, जो वदी है, जो आपके फ्लूइड्स हैं, मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी, आप लोग इसको पढ़िएगा, बच्चों के साथ डिस्कस करने में आपको आसानी होगी। उसमें सिर्फ वजू करना होता है, उसमें गुस्ल नहीं करना होता, ठीक है। उसमें गुस्ल करने की आपको जरूरत नहीं है, उसमें यानी आपके बच्चे को उसमें खाली जो है वजू होता है। प्लीज म्यूट कर दीजिए, नाइमा है, प्लीज काइंडली म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। तो उसमें वजू की जरूरत नहीं, सिर्फ में वजू करना होता है बाकी दो में। लेकिन जो है जो आपको वेट ड्रीम्स में आता है, वो जिसको जो जनाबत भी कहते हैं, तो उसको यानी जमा के बाद भी जो आता है तो वो उस वक्त गुस्ल लाजिम है। बाकी दो में गुस्ल नहीं है, सिर्फ वजू की जरूरत है। अब देखें ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे को पता ही नहीं कि उसको जो है इस तरह की कोई चीज हो रही है, और वो उसको गुस्ल को पता है ना उसे वजू का पता है। तो अब ये बात माँ को पता होगी, बाप को पता होगी, तो ही वो आगे से बताएगा ना। अब आपको पता होगी तो इंशाल्लाह आज आपको भी पता चल गई, और आप आसानी के साथ बच्चों को बता सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में बहुत सी, जो हम अब बात कर रहे थे ना, अभी हम इमोशनल वाला सबसे लास्ट में टच करेंगे, क्योंकि इमोशनल जो है वो बहुत बहुत ही टिपिकल पार्ट है। अभी मैं आपको सिर्फ फिजिकल और फिजियोलॉजिकल यानी फंक्शनल जो चेंजेस हैं उनका बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत सी चेंजेस आती हैं, उनकी वॉइस डीप हो जाती है, उनके हेयर ग्रोथ होती है, स्किन जो है वो उनकी ऑयली और ग्रीसी और पिंपल्स और ये सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा उनकी, जो आपने नोटिस किया होगा कि बच्चों के पास से बहुत उनकी बॉडी ऑडर बहुत गंदी सी आने लग जाती है, अचानक से लंबे चौड़े हो जाते हैं, कपड़े छोटे हो जाते हैं, वेट माशाल्लाह पुट ऑन कर लेते हैं। मैं तो रिसेंटली इस फेज से गुजर रही हूँ अपने बेटे के साथ, अल्लाह मुबारक की, जिस तरह वो 10 और 11 में इसने जब फिर उसकी चेंजिंग हुई है, एकदम से कद भी निकाला है, वेट भी पुट ऑन किया है। इसी तरह उनके जो है पसीना बहुत आने लगता है। अब जब क्रिकेट खेल के आता है ना, उफ, हम जो उसको पिक करने जाते हैं गाड़ी गाड़ी में से हम सब नाक बंद करके बैठे हैं, तो शीशे नीचे कर तो बहुत स्मेल, क्योंकि इससे ग्रोइंग एज है ना इसकी। तो अब वो ये चेंजिंग्स माशाल्लाह आ रही हैं, तो अब इन चेंजेस को हमने डील कैसे करना है। अब ये हो तो नहीं ये चेंजिंग, अब इनको हमें डील करना भी आना चाहिए। जैसे अब मैं आपको बताऊं, जो प्यूबिक हेयर है, अंडर आर्म हेयर्स हैं, इसके लिए चीजें आती हैं। अच्छा, आपने उस पे नोटिस करना है कि आप बच्चे से पूछ भी सकती हैं गाय बगाए, क्योंकि जब वही बात है, जब आपकी अच्छी दोस्ती होगी, ग्रोसरी करने जाएं तो आप उसको अपने साथ रखें, जब और बच्चे इधर उधर करके, और वहां से, जैसे मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया, मैंने जो है वो किया कि प्लीज म्यूट कर दीजिए, नहीं तो जो है ना वो क्या होता है कि मैं बोल क्या रही होती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। ये मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है आपके साथ, सॉरी फॉर दिस, कि मैं भूल जाती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, तो मैं तो उसको अपने साथ ले जाती हूँ, वहां पे ग्रोसरी करते हुए मैंने जब नोटिस करना शुरू किया कि हाँ अब इसकी एज हो रही है, अब ये 11 तक हो गया है या 11 एंड हाफ का हो रहा है, तो अब जो है इसको यकीनन है, मैं पूछती मेरे बेटा आपके अंडर आर्म्स पे कोई हेयर वगैरह तो नहीं आ रहे, और ये बहुत कोर्स और थिक हेयर्स होते हैं, कोर्स किस्म के थिक से होते हैं। तो फिर मैंने उसको वहीं से कहा, मैंने कहा रुकिए मैं आपके लिए ले लेती हूँ, कि क्रीम है, और उसको बिल्कुल समझाए। मैंने उसको ऑप्शन दी कि आपने शेविंग करनी है या आपने ये यूज करना है, क्योंकि मुझे पता था मेरे हस्बैंड तो ये सब बोलेंगे नहीं, तो मैंने खुद ही उसको कहा आप मुझे बताइए। तो उसने जो मुझे ऑप्शन दी, मैंने कहा ठीक है ये आप ले लिए। फिर और फिर मैं गाहे वगैरह पूछती रहती हूँ, आपके पास आपका सारा सामान है ना, आपके वॉशरूम में सब रखा है ना, आपको कुछ खत्म हो जाए मुझे बताइएगा, हम जाएंगे तो लेकर आएंगे। अभी देखिए, जब इसको वही बात आती है कि ग्रेजुअली जब आप उसको लेके चलते हैं ना, आप उसको ग्रेजुअली ब्लेंड करते हैं, तो चीजें इतनी टफ नहीं होती ना आपके लिए ना उसके लिए, क्योंकि
हेजिटेशन तो होती है दोनों तरफ से, माँ को भी बच्चे को भी, लेकिन आप उसको इस तरह एक्सप्रेस नहीं करें ना उसको कि वो और उसके लिए मुश्किल हो जाए। क्योंकि ये एक देखिए, अगर आप लोगों को याद हो, पता नहीं याद हो कि नहीं याद हो, पर मुझे याद है सब कुछ जरा जरा, कि मैं जो ना गली मोहल्ले में छोटी थी, तो मेरे ना सारे लड़के दोस्त थे और मैं क्रिकेट बहुत शौक से खेलती थी, और मैं बहुत ज्यादा यानी टॉम बॉय टाइप, बस लड़कियों से ये होता था, मुझे उनकी गुड़ियाएं तो पसंद ही नहीं आती थी, मैं क्या पागलों की तरह लोग, इस टाइप की थी मैं। लेकिन जब मैं बड़ी होने लगी, जाहिर सी बात है, जब सर्टेन एज आती है 10, 9 ऐसे, तो मेरे जब ब्रेस्ट डेवलप होने स्टार्ट हुए, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज स्टैंडिंग ऑन द स्टेयर्स एंड आई वाज लाइक पंचिंग माई सेल्फ, अंदर जाओ ना, क्यों निकल रहा हूँ क्या। आई न्यू दैट टाइम कि अब जो है ना, मैं मुझे भी घर में, क्योंकि और कुछ तो पता नहीं था, बस ये पता था अब ये बड़े हो रहे हैं, ये ब्रेस्ट बन जाएंगे, अब मुझे घर में बैठना पड़ेगा, मैं खेल नहीं सकूंगी। तो वो टफ टाइम होता है जिसको कोई समझ नहीं रहा होता है। तो अल्लाह का शुक्र है, अब हमारे पास अवेयरनेस है। अब हम वो वाली माएँ नहीं हैं जैसे हमारी माएँ होती थी, जो इतना खुल के डिस्कस नहीं करती थी। उस वक्त माहौल भी नहीं था, उस वक्त तो शादियां हो जाती थी, नहीं बताते थे कि शादी के बाद क्या क्या होना है, तो ये गलत था। लेकिन अब क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हैं, अब फितना ज्यादा है, अब हर बच्चे के पास मोबाइल है, अगर आपके बच्चे के पास नहीं भी है तो जो उसके दोस्तों के पास लाजमी होगा। तो बजाय उनको गलत इन्फॉर्मेशन, गलत गाइडेंस मिले, आपने जो है ना करना है, ठीक है, आपने जो है इसमें क्या कहते हैं, जंप इन करना है, आपने हेल्प करनी है अपने बच्चे की। अब आप देखिए कि अब जब ये प्यूबिक हेयर का मैंने आपको बताया कि जो है वो किस तरह जो है उनकी आपने उनको उनसे बताना है कि देखिए ये आपने शेविंग एपिलेटर यूज कर सकते हैं, शेविंग है कर सकते हैं, हेयर रिमूविंग क्रीम्स हैं, आप उनको ऑप्शन दें, जाएं शॉपिंग पे तो उनके लिए वो चीजें ले लें। और उसके अलावा जब उनकी दाढ़ी आने लगे, तो मुझे मुझे आज भी याद है कि मेरे हस्बैंड, जब मेरा निकाह था, क्योंकि पढ़ाई के दौरान हो गया था, वो भी उस वक्त पढ़ ही रहे थे, तो उन्होंने, उनकी भी नहीं थी, जैसे पाकिस्तान में होते ही बहुत, मेरे अब्बू की दाढ़ी थी, तो सबने जब उन्होंने निकाह के टाइम पे दाढ़ी रखना स्टार्ट, मतलब उनको थोड़े से इन्फ्लुएंस हुए हमारी फैमिली से, उन्होंने रखने का इरादा किया, तो बहुत अपोजिशन मिली उनको। उनको ये तक कहा कि अच्छा तू अपने ससुर जैसे बनना चाहोगी। तो मतलब ये होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम सुन्नत छोड़ देते हैं, अरे सुन्नत ही तो है। सहाबा क्या करते थे, वो सुन्नत नहीं छोड़ते थे, कि सुन्नत ही तो है, सुन्नत है तो नहीं छोड़ेंगे, और हम क्या कहते हैं, सुन्नत ही छोड़ दो, ये गड़बड़ करते हैं हम। तो उनको बताएं कि इट्स फाइन, बल्कि उनको ऑनर करें कि अरे माशाल्लाह मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, उसकी दाढ़ी नीचे आ रही है, अरे कूची 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 कितना प्यारा लग रहा है। आप जब आप बच्चों के साथ थोड़ा सा मतलब उनको कंफर्ट करते हैं ना, जिस तरह भी आपने उनसे इजहार मोहब्बत करना है, जैसे भी जो भी अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, जो भी कहना है कि अरे वाह क्या माचो मैन लग रहे हो, या कुछ भी, उनको ऑनर करें, तुम अच्छे लग रहे हो, ताकि उनको पता चले ये सुन्नत है और बस हमने करना है। और क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्योंकि अल्लाह ताला खुश होते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी हम इसी में गुजार देते हैं। एक मैं बहुत अच्छा कल मुफ्ती मयंका सुन रही थी, कि वो कोई बच्चा अरबी में बोल रहा था कि इंसान दुनिया में आता है, उसके पास कुछ नहीं आता होता, वो दुनिया में आके बहुत सी चीजें लेना चाहता है, और सब कुछ लेना चाहता है, और जब वो जाता है तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाता, सब छोड़ के चला जाता है, लेकिन जब वो चला जाता है तो वहां जाके उसको सबका हिसाब देना होता है। इतनी मजे की ये बात है, लिटरली ऐसे ही है कि हम आते हैं, सब चीजों के पीछे लग जाते हैं, लेकिन जाते कुछ भी नहीं लेके जाते, और जब लेकिन जवाब सबका देना जो समेटा। तो बच्चों को ये बताएं कि तुम्हारे जो डीड्स हैं ये अल्लाह ताला के लिए होने चाहिए, तुम्हारी दाढ़ी अल्लाह के लिए होनी चाहिए, लोगों के ओपिनियन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई कहता है कि तुम कितनी हेयरी हो, तुम वो लग रहे हो, पता नहीं बंदर, बंदर नहीं है क्या होता है वो, बेयर लग रहे हो, रीच और कुछ भी, तो लेट देम से, उनको अपने फेथ में इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि डजंट मैटर कौन क्या कहता है, हु केयर्स, अल्लाह ताला जब तक खुश है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस हम में अगर ये चीज डेवलप हो गई ना, हम में और हमारे बच्चों में, हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि हम ज्यादातर काम हमें लोगों के होते हैं, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। इसके अलावा जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी जाहिर सी बात है, उनके बॉडी पार्ट्स बढ़ते हैं, उनके जो है वो उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो ग्रो करते हैं। उनकी अंडरवेयर्स का ख्याल करें, फिर उनको टाइट ब्रीफ्स लेने के बजाय उनके लिए बॉक्सर्स खरीदें, या तो खुद जाके खरीद के दिला के दें, या फादर को बोलें
میں تو خود ہی جاتی ہوں اور میرے ہسبینڈ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو اور اسی لیے وجہ سے مجھے اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہیلدی ریلیشن مینٹین کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ میں سمجھتی ہوں یہ اسٹرگل ہم ساری ماؤں کی ہے. بہت کم فادر بڑے ہی کوئی خوش نصیب قسم کے ہوتے ہیں جو بیچ میں آتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے, لیکن ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ ایک اسپیشل کوالٹی کے مرد پائے جاتے ہیں, تو وہ جو ہے وہ نہیں کرتے. تو میں خود ہی جا کے اس کو باکسر وغیرہ دلانا جو بھی کیونکہ اس کے لیے وہ ہارمفل ہے, اسپیشلی ٹائٹ کلودنگ. سوتے وقت کوشش کریں کہ ریلیکس ہو کے سوئے, اور اس کے خیال کریں کہ اس کو اگر نہیں بدلتا تو آپ بولیں کہ نہیں ڈیلی اپنے انڈر گارمنٹس چینج کیا کرو, کوئی انفیکشن نہ ہو جائے, ساری چیزیں اس کو بتایا کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو میل ریپروڈکٹیو آرگنز ہوتے ہیں وہ ایک سلنڈر کی طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے 2 سیکس سے بیک کی طرح ہوتے ہیں, اس کو پاؤچز ہوتے ہیں, اس کو اسکروٹم کہتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کی یہ قدرت ہے کہ جو اسکروٹم ہوتے ہیں کیونکہ دے ریکوائرڈ لیس ہیٹ ٹیمپریچر, that's why they are hanging outside the body. اور جو خواتین ہیں ان کو زیادہ ہیٹ چاہیے ہوتی ہے, اس وجہ سے ہمارے پروٹیکٹیو آرگن they are inside our body. دیکھیں نا سائنس میں بھی ہر جگہ اللہ کی باتیں ہیں, سبحان اللہ, اللہ ہی نے تو ہمیں بنایا ہے. تو اس وجہ سے وہ آپ کی باڈی کے باہر ہوتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو بہت سینسیٹیو پارٹ ہوتا ہے, تو کھیل کود میں بھی اس چیز کا خاص خیال رکھے کہ ان کو اس طرح کی کوئی چوٹ وغیرہ نہ لگے. اسی طرح جو غسل والی بات تھی, جب ان کو جو ہم نے ویٹ ڈریمز کے بارے میں پڑھا, تو دیکھیے اچھا پہلے میں ایک گریسی اسکن کا بتا دوں. گریسی اسکن بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے دیکھیں وضو تو سب سے بہتر ہے, ہم تو ہر وقت ہی وضو کرتے ہیں. اس کے بعد بیسن کا استعمال آپ کر سکتے ہیں, جو آٹا ہوتا ہے نا بیسن کا, اور شوگری پروڈکٹس ہیں, وہی جو انہیلدی ویسے بھی ہوتے ہیں, اس سے اسکن میں کافی جو ہے فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ پھر یہ لاسٹ میں ویٹ ڈریمز آ گیا. ویٹ ڈریمز میں آپ کو بہت مزے کی بات بتاؤں. دیکھیے بچے کو شروع سے اگر آپ کے بچے کو کام کی عادت ہے, جیسے اب عبداللہ کی تو ڈیوٹی ہے کہ وہ مشین لگاتے ہیں, اس لیے میں نے ان کو بہت آسانی سے کہہ دیا کہ بھئی کبھی ایسا تمہارے ساتھ آگے ہونے والا ہے, جیسے بات ہے تم بڑے ہو رہے ہو, جب بھی ہو اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اٹھو, تم تو دھوتے ہو کپڑے, کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, جسٹ گیٹ اپ. جو بھی بیرنگ گندی ہوئی, کپڑے گندے ہوئے, ان کو واش کرو, مشین میں ڈالو, لانڈری لگا دو اور نہا لو. ٹھیک ہے, یہ میرے لیے الحمدللہ بہت سمپل ہو گیا, کیونکہ میں اس کو پہلے سے لانڈری کرتا ہے وہ. لیکن اگر آپ کا بچہ نہیں بھی کرتا, ڈزنٹ میٹر, اس سے سننا, اس کو بولیں, کیونکہ بڑے مسکنسیپشنز ہیں کہ لڑکے گھر میں کام نہیں کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو عائشہ تعالیٰ عنہا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے تمام کاموں میں ہماری ہیلپ کرتے تھے, جب اذان ہوتی تھی تو چلے جاتے تھے. تو اس کو پتہ ہونا چاہیے. یہ وہ لائف اسکلز ہیں جو آپ نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے, لازمی سکھانی ہے. یہ نہیں کرنا کہ وہ اگر کھانا کھا رہے ہیں کہ بیٹی سے چلو تم یہ کھانا لگاؤ, بھائی کو کھانا دے کے آؤ, بھائی کا کھانا گرم کرو. نہیں, بھائی سے بولے کھانا گرم کرو, امی کو لا کے دو. بھائی کی عادت ڈالیں, بیٹے کی عادت ڈالیں, تبھی جا کے وہ آگے اپنی جب انشاءاللہ بیوی اور بچے کی خدمت کرے گا تو وہ آپ کو دعا دے گی آپ کی بہو کہ واہ کیا میری ساس تھی بھیا ہیں جو بھی, لیکن کبھی تو ہم تھی بھی ہوں گے نا. تو یہ یاد رکھیں کہ جو ہے نا لوگوں کی دعائیں اس طرح بھی آپ لے سکتے ہیں. تو اس کو یہ عادت ڈالیں تو اس کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا. اس سے بولیں کہ بھئی ایسا ہو جائے تو بس ختم ہوگی بات, بہت لائٹ ہو جائے گا یہ مسئلہ. اگر وہ اس کو عادت ہے کام کرنے کی اور نہیں ہے تو عادت ڈلوائیں, کیونکہ اس سے سننا ہے. اس لیے ہی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس لیے میں یہ کروں گا تو میں اس پہ بھی ثواب کا حامل ہوں گا. اچھا غسل کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے 2 طریقے ہوتے ہیں غسل کے. ایک تو سمپل میتھڈ ہے, بس آپ نے اپنا ناک و منہ میں پانی ڈالا, رنس کیا, اینڈ یو جسٹ گو اینڈ ٹیک دا بیتھ, میک شیور دا واٹر ریچز آل پارٹس آف یور باڈی. پوری باڈی میں پانی, صابن کی شیمپو کی بات نہیں کر رہی, پانی سے غسل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں پھر آپ بھلے سے شیمپو کو لگا لیتے ہیں, ہم لوگ کو الگ بات ہے, سر پہ اور باڈی پہ باڈی واش. دوسرا سنت ہے. سنت میں کیا ہے, پہلے ہاتھ دھوئے, ٹھیک ہے, 3 دفعہ ہاتھ دھوئے, اس کے بعد پھر پرائیویٹ پارٹس واش کیے, پھر اگین جو ہے اپنے ہاتھ دھوئے, ٹھیک, پھر اس کے بعد وضو کیا. وضو میں آپشن ہے either you do all یا پھر اپنے پاؤں چھوڑ دیں خالی, پھر آپ جا کے غسل کریں. غسل میں فرسٹ یو ہیو ٹو ٹیک 3 scoops آف واٹر, جس کو لب کہتے ہیں, جیسے اس میں ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے. 3 scoops اس کو سر میں ڈالا. میک شیور کہ سر کا جو آپ کا مسح کریں, مساج کریں اور رب کریں کہ جتنا بھی آپ کے اسکالپ ہے اس اسکالپ پہ سارے پہ پانی جانا چاہیے, یعنی بال جہاں سے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا اس روٹس پہ پانی جانا چاہیے, میک شیور کریں. اس کے بعد باڈی پہ ڈالیں, بیٹر ٹو اسٹارٹ فرام دا رائٹ اینڈ دین لیفٹ, اور پوری باڈی پہ ہر جگہ پانی جانا چاہیے, اور آخر میں پاؤں دھو لیں. اچھا, اور اگر اس دوران آپ کے پرائیویٹ پارٹس پہ ہاتھ لگ جاتا ہے
تو obviously بات ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ دوبارہ سے وضو کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ غسل کا طریقہ ہے. اور جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنابت یا اور جو ہے مینسز کے غسل میں بھی یہ فرق ہوتا ہے کہ جو ہے جیسے حضرت عائشہ سے ہی مروی ہے اس بارے میں بھی کہ کیونکہ جنابت اور جب بڑے یہ تو جنابت میں اس سینس میں بتا رہی ہوں یہ الگ سے آف ٹاپک ہو گیا, دوسرے میرج خواتین ہی ہیں ساری اس حوالے سے کہ اس میں جیسے اگر کوئی چوٹیاں بہت ساری سر میں افریقنس وغیرہ لوگ بنا لیتے ہیں نا تو اس میں ساری چوٹیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن میک شیور کہ دودھ پہ پانی جائے. لیکن جب مینسز ہوتے ہیں تب پورا اچھے سے غسل کرنا چاہیے. اچھا اس کے بعد اب جب ایک ہم امپورٹنٹ بات کر رہے تھے وہ بیچ میں رہنے گئی تھی اسپیشلی میں نے اس کو لاسٹ میں ہی رکھا تھا, وہ تھا ایموشنل پارٹ. بیکاز اٹس اے ویری ٹف پارٹ, کیونکہ ایموشنلی اور ہمارے یہاں تو کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ ایموشنلی جو ہے وہ سین ہو جاتا ہے. مطلب ہم تو ایک ٹین ایج کر کے بچے کو بگاڑ رہے ہیں نا, پہلے تو ذہن سے یہ ٹین ایج نکالتے ہیں. اب دیکھیں جو ایموشنلی پارٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے تھوڑا سا سیلف کانشیس بھی ہوتے ہیں تو ان کی ہیلپ کریں, ان کی ڈائٹ چینج ہوتی ہے تو اس میں بھی ان کی ہیلپ کریں. وہ جم جانا چاہتے ہیں, ان کے کپڑوں کا سائز چینج ہو جاتا ہے, ان کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں. اگر وہ جم بھی کرتے ہیں یا ایکسرسائز بالکل ان کی اور ہیلپ کریں. ان کی ڈائٹ کے حوالے سے بھی ان کو اچھے کھانے میں جائے کہ الٹے سیدھے جنک نہیں, ان کو ہیلدی چیزیں ایڈ کر دیں. آپ ویجیٹیبلس وغیرہ ایڈ کر سکتی ہیں, پروٹینز ایڈ کر سکتی ہیں, ہیلدی فارم میں فروٹس زیادہ کر دیں. اب جیسے اب میرے بھی ماشاء اللہ 3 بچے ہیں, مجھے پتا ہے میرے بیٹے کو زیادہ اس کی ایپیٹائٹ چینج ہوئی ہے زیادہ, تو اب میں کیا بیچ بیچ میں اس کو اسنیکس دے دیتی ہوں. کبھی شیک بنا دیا, کبھی جو ہے وہ کوئی سینڈوچ بنا دیا. ہیلدی آپشنس دیں, یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں ویٹ بھی بہت پٹ آن ہو جاتا ہے. دوسری اس کی دوست پہ بہت خاص کر کے دوستوں سے الجھے نا, کوشش اللہ سے دعا بھی کریں, اس کو یہ بات بتائیں بھی. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا جو ایمان ہے نا وہ اس کے دوست کے ایمان پہ. A man follows the religion of his friend. تو یہ بہت ضروری ہے, we should see کہ ہم کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں. یہ بات شروع سے اس کو بتائیں تاکہ وہ ایسے دوستوں کے ساتھ رہے. اور اس کو اتنی جب آپ سے اچھی ریلیشن ہوگی نا تو وہ انشاءاللہ وہ آپ سے ہر چیز ڈسکس بھی کرے گا. تو آپ اگر کوئی ایسی چیز محسوس بھی کریں تو اس سے ڈسکشن کریں ریلیکس موڈ میں, ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ نہیں, نرمی کے ساتھ. اور اس کو بتائیں کہ اگر تم اپنے کسی دوست کی کسی بات سے انکمفرٹیبل ہو تو لرن ٹو سے نو. یہ بہت ضروری ہے. اور اپنی لائف ایکسپیرینس اس سے شیئر کریں. جیسے پچھلے دنوں میرے ساتھ پہ ایسی بات ہوئی تو میں نے اپنے بچوں سے کہا کیونکہ میں نے وقت پہ نو نہیں کہا اس وجہ سے آئی سفر. تو اب ان کے بات سمجھ آ گئی کہ اچھا ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں, دوستوں کو نو بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ایسا نہیں کرنے سے ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو جب آپ کی وہی بات ہے جب آپ کی دوستی ہوتی ہے نا بچوں سے تو یہ سارا فیز بہت ایزی ہو جاتا ہے. اب اگر اس میں دیکھیے کیونکہ چینجز بہت آتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ فیز ہے لائف کا جس میں جو ہارمون ہوتا ہے میل سیکس ہارمون جس کو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں, یہ ایکچولی یہ ڈپریشن کاز کرتے ہیں مردوں میں. ٹھیک ہے. اسی طرح سیروٹونن ہے, ڈوپامین ہے. سیروٹونن جو ہے جس کو آپ کو ریلیکس جو کرتا ہے وہ سبحان اللہ اس ایج میں جو پیوبرٹی والی ایج ہوتی ہے اس میں اس کے لوئسٹ لیول ہوتے ہیں. تو آپ یہ بات فیل کریں کہ وہ ایموشنلی کتنا اسٹریسفل ہے اندر سے. آپ کو اس کے سیروٹونن لیولز نظر نہیں آ رہے, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں میڈیکلی کہ وہ اس وقت لوئسٹ لیول پر ہے. تو اس کو آلریڈی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے نا کہ جب مومن ڈپریس ہوتا ہے تو شیطان اور زیادہ اس پہ اٹیک کرتا ہے. تو اس وقت آپ کے بچوں کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. اس وقت اس کے اندر جو ہارمونل چینجز ہو رہی ہیں, اس کے اندر جو یہ جو ہارمونز ہیں نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جیسے ڈوپامین ہے, سیروٹونن ہے, یہ بہت زیادہ ویری کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ آلریڈی اسٹریس میں جا رہا ہے. لیکن وہی بات آ جاتی جس کو آج کے دور میں ٹین ایج کہا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. جب اس کو موڈ ایسے سوئنگز ہو رہے ہیں, غصہ اس کو زیادہ آ رہا ہے, اگر اس کو یہ پتا ہے آپ کی اس سے ڈسکشن چلتی رہتی کہ دیکھو جب بھی غصہ ہے تو فوراً we should seek refuge in Allah from شیطان مردود. we should say اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم نے وضو کر لینا چاہیے, ہمیں غسل کر لینا چاہیے. اگر ہم بیٹھے تو اپنی پوزیشن بدل لیں, کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث آتی ہے کہ جو طاقتور اسٹرانگ مین ہے, the powerful man is not the one who can wrestle. جو لڑ سکے وہ نہیں پاورفل, بلکہ کون ہے, is the one who can control himself at the time of anger. جب اس کو غصہ آ رہا ہو وہ کنٹرول کر سکے. اب جب آپ اس پیٹرن پر سے سبحان اللہ آپ دیکھیں ہمارا مذہب کتنا اچھا ہے.
جب آپ اس پیٹرن میں اپنے بچے کو لے کے چلیں گے، جب اس کے اندر گاڈ کانشیسنس ہوگی، خدا خوفی ہوگی، جب اس کو ان احادیث کے سائے تلے پالیں گے، جب اس کو قرآن کے سائے تلے آپ جوان کریں گے، اور آپ اس کے علاوہ خود بھی جب آپ قرآن سے جڑے ہوئے ہوں گے، آپ قرآن کی جو ہے ریسیٹیشن کرتے ہیں، آپ اس کو پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے اتنا فائدہ ہوتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے. اور بہت ممکن ہے آپ میں سے کوئی اس وقت بہت پریشان ہو، جس نے دعا کی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتائے میں نے کرنا کیا ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے یہ سیشن ہو رہا ہو کہ وہ سن کے سوچ رہے واہ واقعی اچھا ایسے کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. قرآن میں واضح ہے کہ ان کے احکام مانو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا میں بھی آسانی کرے گا اور آخرت میں بھی. آپ کی تربیت آپ کے لیے آسان کر دے گا. جہاں مشکل آئے رات کو اٹھ کے دعا کریں، اللہ سے دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا، آپ کے لیے ایسی راستے نکال دے گا انشاءاللہ کہ. اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ خود، تو آپ دیکھیے آپ کے گھر میں اس کی برکات ہوں گی، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، آپ کے بچے کی ایج آسان ہو جائے گی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب تہجد پڑھتے تھے تو کہتے تھے میں بیٹے میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ تمہارے لیے آسانیاں ہوں. تو ماں باپ کی نیکیاں بچوں کے آگے آتی ہیں. اچھا، دعا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے، کیونکہ ایموشنلی چیزیں انوالو ہوتی ہیں نا، تو محرم نہ محرم کا کانسیپٹ دینا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت ضروری، کیونکہ اس میں پھر وہ محبت اور پیار کی کہانیاں اور گانے پر. آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے میوزک کیوں حرام ہے؟ کتنا امپیکٹ اس کا انسان پہ ہوتا ہے. ایک لمحے کو ہم بھی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کوئی ہیروئن سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور غمگین غزل لگی ہو تو ہم نہ چاہتے بھی پرانی شوہر سے لڑائیاں یاد آنے لگتی ہیں. تو امپیکٹ ہوتا ہے. تو جب آپ کے گھر میں یہ ماحول ہی نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی چیزیں فرق ہی نہیں پڑیں گے، اور ساتھ اس کو بتائیں بھی کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے. ابھی جیسے میری بیٹی جو ہے وہ آن لائن کچھ سالو کر رہی تھی، اس میں ہر جگہ ہی میوزک ہے، اب کہاں تک بچے. تو میں نے اس کو یہی کہا کہ بند کر دیا کرو، ذرا بھی آواز نہ آیا کرے، سالو کریے میوٹ کر کے کرو، کیونکہ یہ گھر کی برکت دور کر دے گا. تو الحمدللہ یہ کانسیپٹ بچوں میں ہے کہ یہ چیز غلط ہے. تو اب جب یہ پیار محبت کا زمانہ بھی یہی ہوتا ہے، تو اگر اس کو شروع سے ماڈسٹی کا آپ بتائیں گے، شروع سے آپ بتائیں گے یہ حرام ریلیشن شپ ہوتے ہیں. آپ کے جو کزنز ہیں، اب اچانک سے نہیں آپ کہیں گے اب تم ہو گئے 15 سال کے، آج سے تم اپنی خالہ یا پھپھو کی بیٹی سے بات نہیں کرو گے، یہ آپ نہیں کر سکتے. اب پورا وقت اس کے ساتھ کھیلا ہوا. یہ بات بھی شروع سے بتانی تھی نا، شروع سے سمجھانا تھا کہ بیٹا آپ دیکھو تم بڑے ہو رہے ہو. ایون کہ بہن کے ساتھ بھی کی آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی عمر بستر الگ کرنے کو کہا نا. تو بہنوں کے ساتھ بھی، گھر میں بھی، باہر بھی شروع سے بات بتائے. ہمارے گھر دعوت تھی، اس کا اب 1-1.5 سال پہلے کا واقعہ، عبداللہ سے اور چھوٹے تھے. تو میری دوست سے میں نے کہا تھا اپنے بیٹے کو لیتے آنا، خالی خواتین کی دعوت تھی تو عبداللہ کھیل لے گا. تو وہ نہیں لائی. اس نے کہا کیا کرے گا. تو میں نے عبداللہ کو بتایا کہ وہ آنٹی نہیں لائی کہ سب تو لڑکیاں لڑکیاں ہیں اور عورتیں ہیں، کیا کرے گا. تو عبداللہ نے مجھ سے کہا کیوں، کیا انہوں نے اپنے بچے کو ٹو لوور ہز گیز، یعنی اپنی نگاہ کو نیچے رکھنا نہیں سکھایا. تو اگر آپ نے شروع سے اپنے بچے کو نظریں نیچے رکھنا سکھائی تھی، اور اس کو بتا دیا کہ یہ تمہاری کزنز ہیں لیکن یہ نامحرم ہے تمہارے لیے. تو آپ دیکھیں قرآن اگر آپ سمجھ کے اپنے بچے کو پڑھاتی ہیں نا، تو اس میں تو آلریڈی سب کچھ ہے، سارے رشتے بتائے ہوئے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے قرآن ضروری ہے، چاہے وہ پیوبرٹی کا میٹر ہو چاہے کوئی بھی میٹر ہو. اس لیے قرآن ضروری ہے، اس لیے حدیثیں ضروری ہیں. تو آپ اس کو بہت اچھی بتائیں کہ اللہ از الودود، اللہ تو ہے ہی محبت کرنے والا، موسٹ لونگ. اور محبت کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، حرام والی پسندیدہ نہیں. یہ تم سنبھال کے رکھو شادی کے وقت بیوی کے لیے اپنے شروع سے بتائیں گے. تو اگر کبھی اس طرح کی کوئی بات ہو بھی گئی تو ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ 2 پسند کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین چیز نکاح ہے. اگر کوئی چیز پسند آ بھی کیا تو آپ نکاح ہے تو ظاہر سی بات ہے 10-11 سال کی عمر میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن آج کل ٹیکنالوجی نے اتنی ایڈوانسمنٹ کر دی ہے کہ 10-11 سال کی عمر میں محبتیں ضرور ہو رہی ہیں، اللہ معاف کرے. اچھا اس کے بعد دیکھیے میں آپ کو یہ بتا رہی تھی جو کیا کہتے ہیں اس ایج میں ہوتا کیا کیا ہے. جیسے یہ میں نے آپ کو ہارمونز اور نیورو ٹرانسمیٹرز کا بتایا کہ جیسے سیروٹونن بہت لویسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہائی ہوتا ہے، ڈوپامین ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں. اور پھر دیکھیے اب 3 باتیں آ جاتی ہیں. اس ایج میں بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے، بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو پازیٹیو وے میں لے کے جانا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. ایک کیا ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہمارا بچہ بڑا ہو گیا ہے
اب ہم کیونکہ ہماری نظر میں وہ بھی 10 11 12 13 کا ہی ہے تو ہم اس کو بچہ کنسیڈر کرتے ہیں, اس کو چائلڈش ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, جبکہ اللہ نے اس کو بڑا کر دیا ہے. ہم نے مثال دیکھی ہے عمر بن العاص کے بیٹے ان سے 11 سال چھوٹے تھے. ہم نے مثال دیکھی کہ عمیر بن ابی وقاص کوئی لگ بھگ 11 12 سال کے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا. جنگ بدر میں حصہ لیا تھا, 11 12 سال کے تھے, شہید ہو گئے تھے. ان کا نام آج بھی آپ جائیں تو بدر میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے ناموں میں ان کا نام لکھا ہے عمیر بن ابی وقاص, سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی تھے. تو اس کا مطلب آپ کو بچہ چھوٹا نہیں ہے. ریسنٹ میں کچھ سال پہلے ایک آنٹی مجھ سے کہتی ہیں ان کا 30 سے بڑا ان کا بیٹا بیوی سے خوب جھگڑا شگڑا ہو رہا, اور میں نے کہا سمجھایا نا یہ کیا ہو گیا, کہ نہیں ابھی بچہ ہے. اتنا دل میرا کھول گیا خون, یہ بچہ ہے, یہ مسئلہ ہے نا ہمارے ساتھ. تو نہیں, بچہ نہیں, اب بڑا ہو گیا, اب اڈلٹ ہو گیا, اس کو چائلڈش ٹریٹمنٹ دینا چھوڑ دیں, اب وہ بڑا ہو چکا ہے. اسی طرح اس کے اندر جو انرجی ہے اس کو پازیٹیو وے میں لے کے جائیں. آپ کو پتا ہے کہ اس عمر میں بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے. اس میں اگر دیکھیں, یہی میں نے آپ سے کہا تھا کیوں ٹین ایج نہیں ہے, وہ ٹین ایج اس لیے نہیں تھی کہ ہمارے خالد بن ولید بہت چھوٹی سی عمر سے پریکٹس کرتے تھے ان لیڈرشپ کی, ساری وار ٹیکنیکس کی, جب ہی جا کے وہ سیف اللہ بنے تھے جب وہ جوان ہوئے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ سو کے اٹھے اور کہا بھائی لو تم آج سے سیف اللہ ہو, ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. یہ بچپن کی ٹریننگ ہوتی ہے, بچپن کی تربیہ ہوتی ہے. اپنے بچوں کو پازیٹیو, ان کی انرجی جو ہے اگر آپ نے وینٹ آؤٹ کرنی ہے تو پازیٹیو ویز میں لگائیں. ان کو اچھے اسپورٹس دیجیے تاکہ جو ہے وہ وہاں پہ اپنی انرجی کو کیونکہ ان میں زیادہ ہوتی ہے, لڑکوں میں اور بھی زیادہ ہوتی ہے. نہیں کریں گے, اگر ویڈیو گیمز دے دیں گے, ویڈیو گیمز تو اور ان کے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کا برا حال کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے اسی عمر میں جو دیکھتے ہیں وہ ویسے بن جاتے ہیں. اگر آپ کے بچے نے جو ہے وہ اچھی چیزیں دیکھی ہیں, اچھا کام کر رہا ہے, وہ چیریٹی ورک میں لگا ہوا ہے, وہ کوئی فزیکل ورک کر رہا ہے, اس کو آن لائن کوئی پروجیکٹس اگر ملتے ہیں, کوئی ٹیوشن ملتی ہے, اس سب میں لگا دیں, پازیٹیو چیزوں میں لگا دیں. اگر آپ نے نہیں کیا, ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے, وہاں سے ڈسٹرکشن سیکھے گا, مار دھاڑ سیکھے گا, کیونکہ اس کے اندر سیکھنے کی بے تحاشا انرجی آ چکی ہے. وہ کچھ تو سیکھے گا. اب اس کو برا سکھا دیں یا اچھا سکھا دیں, یا تو اس کو وہ کوئی ہیرو بننا چاہے گا. آپ کو پتہ ہے ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں, ایک ریپر تھا امریکن, لل اوزی ورلڈ. وہ کیا تھا, وہی بات ہے کہ وہ ٹین ایجر تھا, اس کے بھائی کو کسی نے مرڈر کر دیا. اس کی ویڈیو اس طرح پتا چلا کیونکہ اس کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہوتی نا اس سے آ گیا. اس میں کیا ہوا, کیونکہ یہ 18 سال کا تھا, انرجی سے بھرا ہوا تھا, موویز دیکھتا تھا. لٹرلی عبداللہ نے مجھے پورا واقعہ سنایا, کہتا میں آپ کو پتا ہے کہ اس نے بالکل جیسے کوئی انگلش مووی چلتی ہے نا اس طرح فل کوٹ پہن کے گنز اپنے کوٹ کے اندر ڈالی, اسی طرح جھک کے کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ سے پسٹلس نکالی اسٹارٹ شوٹنگ, اور وہاں جتنے لوگ تھے گینگسٹر تھے جو سب کو ختم کر دیا. اور پھر جب اس کی میڈیکلی ایگزامینیشن ہوئی تو اس سے یہی پتا چلا کہ وہ مینٹلی انسٹیبل. ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو چیز اس کے اندر انرجی بھری ہوئی ہے اور وہ غلط چیزیں دیکھ رہا ہے, غلط چیزیں فوکس کر رہا ہے, وہی ہو رہا ہے. آپ نے نہیں دیکھا آئے دن خبر آ رہی ہوتی ہے امریکہ میں کہیں نہ کہیں شوٹنگ ہو رہی ہوتی, کوئی ٹین ایجر ہی کر رہا ہوتا ہے. کیا آپ نے غزہ کے بچوں کو نہیں دیکھا, وہ کتنے بہادر ہیں, کیونکہ ان کی انرجی کو ان کی ماؤں نے پازیٹیو وے میں لگایا. قرآن و حدیث, اپنے بچوں کو داعی بنائیے, بولیے کہ دعویٰ کرو تمہارے اندر بہت انرجی ہے, ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہے, تم دین سیکھو اور سکھاؤ. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے بچے, ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ اس وقت ہم ان کو میتھس انگلش سائنس سے باہر نہیں نکال سکتے. میرے پاس تو ماشاءاللہ پریکٹیکل ایگزامپل موجود ہے کہ مجھے اندازہ ہوا اپنے بیٹے کے حوالے سے, تو اللہ نے مجھے اس میں گائیڈ کیا اور میں نے اس کو ان چیزوں میں لگایا, وہ کر رہا ہے. اور ایسا کوئی بھی کر سکتا ہے, ایسے کوئی ماں بھی اپنے بچے کو لے کے چل سکتی ہے اللہ کی مدد کے ساتھ. آپ دعا کریں, کوشش کریں ان کی اس کو. اچھا, تیسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے اسٹریس. آپ کو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ کیونکہ یہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے لڑکے اس عمر میں زیادہ اسٹریس میں ہوتے ہیں. ایک دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسٹیبل موڈز ہوتے ہیں نا, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, رو رہے ہیں, ایک دم سے ہا 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 ہنسنا شروع کر دیا. اور کہتے ہوتا کیا ہے کہ جو برین کے اندر نیورونز ہوتے ہیں ان کا پیٹرن بہت حفاظت ہوتا ہے, فکس نہیں ہوتا. برین گروتھ جو ہے وہ ایسے ہو رہی ہوتی ہے کہ یعنی کہ برین ڈیولپ فرام بیک ٹو فرنٹ, پیچھے سے آگے کی طرف ڈیولپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے جو نیورونز ہوتے ہیں, یعنی وہ نیورونز یوں سمجھ لیجیے کہ جو سگنلز ہمیں ہماری دماغ کو ملتے ہیں پھر اس حساب سے ہم ایکٹ کرتے ہیں, وہ بہت حفاظت پیٹرنس کے ہوتے ہیں. پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے, اڈلٹ کی طرف جاتا ہے, تو اس کے پیٹرن بہت آرگنائز ہو جاتے ہیں.
بہت اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں وہ زیادہ رسپانسبل ہو جاتا ہے, زیادہ جو ہے اس کو سینس آف اویئرنیس آ جاتی ہے, بڑا آرگنائز ہوتا ہے, اس کی کامن سینس بہت بہتر ہو جاتی ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ اس ایج میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں لڑکے, یا تو وہ اپنا اسٹریس دوسروں پہ نکالتے ہیں جب ان کو غصہ زیادہ آتا ہے, مارنا دھاڑنا, یا پھر وہ خود پہ نکالتے ہیں, جس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اس ایج میں سوسائڈ ریٹس بڑھ رہے ہیں, خود کو آئسولیٹ کر لیں گے, اللہ بالکل ماں باپ سے بات کرنا چھوڑ دیں گے, ماں باپ پہ کمپلین کرتے ہیں تو کمرے میں ہی بیٹھا رہتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ وجہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر ہارمونل جو چینجز ہو رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے. اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ اب وہ پیٹرن نیورونز کے جو بالکل اسٹریٹ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, بالکل جو ہے وہ ریورس ہو جاتے ہیں, ریورس ہو جاتے ہیں فرام اسٹریٹ ٹو ہیفیزٹ. کیونکہ کس وجہ سے؟ اسٹریس کی وجہ سے. اچھا وہ اسٹریس آیا کہاں سے؟ ہم نے تو دیا, پڑھائی کا اسٹریس دیا, پھر تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں تو جاب کا اسٹریس, اور پوری پوری رات وہ سلیپ پیٹرن نہیں, جب تو سننا ہے رات جلدی سو صبح جلدی اٹھو, سلیپ پوری نہیں ہے, نیند پوری نہیں ہے, ابھی ایگزام ہونے والے ہیں, تیاری کر رہا ہوں, اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے, وہ پیٹرن واپس ہیفیزٹ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ان کے اندر جو ہے پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. ہم جتنا ان کو زیادہ اسٹریس دیتے ہیں اتنی زیادہ ان کی جو, اور پھر وہ ہارمونس بھی آلریڈی سیروٹونن بہت لو ہے, آلریڈی وہ بھی اسٹریس میں جا رہا ہے, اس وجہ سے پھر ان کو غصہ زیادہ آنے لگتا ہے. اچھا آپ پتہ ہے میں سورہ مائدہ پڑھی تھی, سائنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ جب ہم لیوک وارم واٹر سے نہاتے دھوتے ہیں تو ہم ریلیکس فیل کرتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ واپس ریورس کر جاتا ہے فرام ہیفیزٹ ٹو اسٹریٹ, تھوڑی دیر کے لیے ہمارے نیورونس, ہم ریلیکس فیل کرنے لگتے ہیں. اسی وجہ سے کبھی آپ نے نوٹس کیا کہ باتھ روم جاؤ نہاؤ دھو تو اس وقت بڑے اچھے اچھے خیالات آتے ہیں. مجھے تو اکثر کوئی نہ کوئی ٹاپک لکھنے کے لیے اپنا آرٹیکل وہیں پہ آ رہا ہوتا ہے, تو اس لیے کہ ہم ریلیکس ہوتے ہیں, آپ کا دماغ ریلیکس ہوتا ہے, جب آپ نہاتے دھوتے ہیں تو آپ اچھا فیل کرتے ہیں, اس لیے آپ کے نیورونس واپس اسٹریٹ لائنس میں چلے جاتے ہیں, واپس سنگل لائن فیشن میں آ جاتے ہیں. لیکن اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو شاور تھاٹس ان کو کہتے ہیں, کہ جیسے کہ کیا پہلے کیا آیا, انڈا کہ مرغی, کہ اورنج کلر ہے کہ اورنج فروٹ ہے, یہ ساری چیزیں ان کو شاور تھاٹس کہتے ہیں کیونکہ ریلیکس کرتی ہیں. اور میں سورہ مائدہ میں پڑھ رہی تھی, اس میں جس میں وضو کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, تو آپ دیکھیے کہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں, وضو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ سنت بھی ہے کہ رمضان میں اسپیشلی وہ تراویح سے پہلے غسل کیا کرتے تھے, کیونکہ آپ فریش فیل کرتے ہیں, آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں. اور وضو کرنے سے ویسے ہی آپ کے, اگر ہم اسلامکلی دیکھیں تو حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں, آپ کے ناخن سے, آپ کے یعنی جہاں جہاں سے پانی ٹپکتا ہے وہاں سے گناہ دھل جاتے ہیں. تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ گھر کے باہر نہر بہ رہی ہے اور اس میں کوئی انسان 5 دفعہ نہائے تو کیسا ہوگا, تو اس میں کوئی کچھ میل رہے گا تو نہیں, تو انہوں نے کہا یہ بالکل ایسی مثال جیسے آپ 5 ٹائم وضو کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ سائنس ہمیں کہتی ہے کہ شاور لو, اور دین ہمیں کہتے ہیں وضو کرو, ٹھیک ہے, تو آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں, تو مجھے لگا انٹرنیٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ریلیکس ہوتے ہیں اس لیے پیٹرن نارمل ہو جاتے ہیں. جب پیٹرن نارمل اسٹریٹ لائنس پہ آ جاتے ہیں تو وہ بندہ اچھا فیل کرنے لگتا ہے, اس کو پروڈکٹیو تھاٹس آنے لگتی ہیں, وہ ریلیکس ہو جاتا ہے, وہ زیادہ رسپانسبل, زیادہ آرگنائز. ہم اپنے بچوں سے یہ تو چاہتے ہیں نا کہ وہ زیادہ رسپانسبل ہوں, تو اس ایج کو ضائع نہ کریں. یہ ایج ہے جس میں وہ رسپانسبل ہوں گے, پیوبرٹی کی ایج. اس کے مسائل کو سمجھیے اور ان کو بچوں کی طرح ڈیل کرنا چھوڑ دیجیے, ان کی انرجی کو پازیٹیو وے میں لگائیے, ان کو اسٹریس مت دیجیے. ان کی پڑھائی لکھائی اور فضول کے جو اسٹریس ہوتے ہیں نا اس سے ان کو بچائیے, نہیں تو وہ نہیں بن سکیں گے قابل وزیر. ٹھیک ہے, چلیں. اور سب سے آخر میں جو ہے یہ دعا بہت اچھی ہے, میں اپنے بچوں کو یہ دعا پڑھاتی ہوں, آپ لوگ بھی یاد کریں اور بچوں کو بھی پڑھائیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ سے مانگے کہ ہمارے بچوں کو اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور بچوں کو شروع سے یہ دعا پڑھائیں. یہ مت ویٹ کریں جو شادی کے قابل ہوئے تب یہ دعا پڑھیں, نہیں ابھی سے پڑھائیں تاکہ ان کو اس دعا کی برکت سے ایک بہترین ساتھی ملے, ان کی جو ضروریات ہوں وہ بھی بہترین, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اللہ ہم سب کے بچوں کو اور ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, آمین. اب آپ لوگ انمیوٹ کر کے جو ہے اپنا کوئی بھی سوال آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں.
کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. چیٹ میں نے نہیں دیکھی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے چیٹ نہیں سمجھ آتی. چلیے بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی صحت. جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو آپ نے بہت اچھا ماشاء اللہ انیشیٹو لیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے چنا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے اس کا, اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ اس کا صحیح استعمال کر سکیں. بس مجھے ایک پوائنٹ یہاں پر یہ دینا تھا. آپ نے ماشاءاللہ اس کو بیچ میں مینشن بھی کیا کہ ہم لوگ تھوڑے اس ایشو کا شکار ہیں کہ ہمارے جو مرد ہیں وہ اس میں نہیں ہیں, کہ وہ حالانکہ یہ کام ان کا ہونا چاہیے ہے. تو میرے بھی ایک استاد ہیں جو سائیکالوجی کے پرسپیکٹو سے بھی بات کرتے ہیں, اسلامکلی بھی. تو کہتے ہیں کہ سائیکالوجیکلی باپ نے ہی بات کرنی ہے یہ والی اپنے بچوں سے. تو بس ایک ریکویسٹ تھی. باقی سب کی اپنی جو بھی اپنی زندگی ہے اس کے حساب سے سب دیکھیں گے کہ پہلے اپنے ہسبینڈس کو ہی کہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم وہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لیں, ورنہ زیادہ کوشش یہ کریں کہ اپنے ہسبینڈس کو اس پہ تیار کریں کہ آپ نے بات کرنی ہے, اور صحیح طریقے سے. جو طوبا نے آج ماشاءاللہ اچھی اچھی ایڈوائسز دی ہیں, تو وہ اگر آپ کو بھی اپنے ہسبینڈ کو بتانی پڑے تو آپ بتائیں, ورنہ ان سے کہیں کوئی صحیح نالج لیں, اور پھر اپنے بیٹوں سے بات کریں. کیونکہ بوائز لوگ اپ ٹو فادرز ایکچولی, اور سائیکالوجیکلی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ فادرز ان کو بتائیں. لیکن دین اگین سنگل مامز ایشو ہوتا ہے, یا والد بالکل بھی اویلیبل نہیں کر پا رہے, تو پھر آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لیں. باقی الحمدللہ بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ سے ایکسپلین کیا. تو مجھے بس ایک بات پتا تھی تو میں نے کہا میں یہاں مینشن کر دوں جزاک اللہ خیر تاکہ. سہیرا, آپ نے شیئر کیا. اور سہر بالکل آپ کی یہ بات ویلڈ ہے, لیکن میں ایک بات پہ ہی سوچ رہی تھی, کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو ہم بھگت رہے ہیں نا, تو اب ہم نے اپنے بچے ایسے انشاءاللہ ریز کرنے ہیں کہ وہ بالکل کہ جو سحر نہیں کرائے, کہ آگے سے جب ان کے یہی بچے کہہ ہوں رہی گے تھی. تو وہ ان کیس انشاءاللہ بچوں کو ضرور ان بتائیں. کیس السلام آپ بتا علیکم. رہی ہیں تو آپ اپنے بیٹے کو یہ ضرور بتائیں, بیٹا آگے سے تم نے اپنے بیٹوں کو بتانی ہے یہ بات. بالکل بالکل, یہ الحمدللہ پوائنٹ آپ خیریت سے, سب نے دعا ذہن کرتی میں ہیں. رکھنا بالکل. ہے. انشاءاللہ. ہیلو, جزاک السلام اللہ علیکم. خیر. ہاں جی, وعلیکم السلام. بہت بہت جزاک اللہ. کیونکہ یہ واقعی جو آپ نے بات کہی تھی نا کہ شاید کسی کی دعا ہو, میں واقعتاً اس ٹاپک پہ بہت زیادہ پریشان تھی, جو مجھے یہ کافی زیادہ پریشان کر رہا تھا کہ میں کس طرح اس کو ڈیل کروں. میں نے ہسبینڈ سے بھی اپنے بات کری تھی, لیکن وہ اچانک کل وہ آیا میرے پاس, یہ اس کا انویٹیشن, اس کا لنک آیا. تو وہ میں نے بلکہ آپ سے ریکویسٹ بھی کری کہ مجھے آپ اس کو اگر ریکارڈنگ بھیج دیں, مجھے بچوں کو ان کو گرینڈ مدر کے پاس ذرا دائیں بائیں کرنا پڑا کیونکہ میرے ہیڈ فون کھو گئے. تو وہ اس لیے مجھے, لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی کلاس تھی. انشاءاللہ اب بہت ہیلپ فل رہے گی. آپ کا بہت بہت جزاک اللہ. الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں عروج بات کر رہی ہوں. جی. میم بہترین الحمدللہ آپ نے سمجھایا. مجھے بس یہ ہیلپ کریں کہ بچے کو جیسے ہیئر کلینزنگ کے لیے اس کو کیا کہا جائے گا کہ وہ کس طرح کرے. ہاں بچے جیسے ہینڈل نہیں کر پائیں گے نا تھرو ریزر, نہیں وہ نہیں, اپنے کو. ریزن اس کے لیے بیٹر آپ اس کو کریم سے اسٹارٹ کریں. کریم اوکے کریم آتی ہے نا, وہ بہت ایزی ہے, بلکہ اس کو خود لے جا کے دلائیں اور اس کو اوکے بتائیں کہ اس کو بس آپ نے اپلائی کرنی ہے, 10 منٹس کے لیے چھوڑنا ہے, ٹیشو اپنے ساتھ رکھنا, اس میں کلین کر کے گاربیج میں ڈال دینا, بس شاور لے لینا. اوکے. بہت جزاک اللہ. بس یہ ایک ٹینشن تھی مجھے. الحمدللہ میں نے نماز نبوی سے بہت ہیلپ لی ہے الحمدللہ, وہ کتاب نا اس بالکل سے ہمیں الحمدللہ. ہیلپ ہی ان اللہ سے کا لینی ہے, بالکل ہم نے صرف الحمدللہ بہت جزاک اللہ. ہیلپ لینی ہے. اللہ سے بہت دعا ہے, بس اللہ سب کو عمل کروائے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک چیز میں نے پوچھنی تھی کہ اس ایج میں نا ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے موڈ سوئنگ کا, تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ بچے کی بات مان لینی چاہیے کیونکہ جی اس کے ہارمونل چینجز ہیں, یا پھر کسی ایک جگہ پہ بس کھڑے ہو جاؤ کہ نہیں یہ میں نے نہیں ماننا؟ مینز ہمارا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اس چیز پہ؟ دونوں نہیں ہونے چاہیے. دونوں نہیں. ابھی دیکھیں میں نے اس لیے اسپیشلی اس کو ایموشنلی انسٹیبلٹی جو ہوتی ہے اس کی ریزنس, اور اس میں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے اس کے بارے میں الگ سے پورا بتایا تھا. آپ چاہیں تو ریکارڈنگ دوبارہ بھی سنیے گا اور اللہ سے دعا بھی کیجیے گا. دیکھیے اس میں وہی بات ہوتی ہے کہ ہر دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں نا ہمارا بھی بڑا تعلق ہوتا ہے. جیسے اگر آپ کا بچہ کچھ ایسی بات کہہ رہا ہے جو کوئی ایسی نامعقول بات نہیں ہے, اور آپ اگر مان لیں تو مطلب اس کبھی کبھی ہماری اپنی بھی ایگو آ جاتی ہے نا, بس میں نے کہہ دیا نا ابھی نہیں کھا سکتے برگر, رات ہو رہی ہے تو نہیں کھا, نہیں, کبھی کبھی اٹس فائن, آپ اپنے اصول توڑ دیجیے, کر لیجیے وہ کام. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی غلط بات کہہ رہے تو اس کو سمجھائیے پیار سے, محبت سے, آسانی کے ساتھ, دعا کے ساتھ.
کیونکہ ہر چیز میں اپنی اڑی نہیں چلتی ہے, دل ہمارے اللہ کے ہاتھ میں. آپ یقین کریں کہ میں تو جہاں پھنستی ہوں میں دعا کرنا شروع کر دیتی ہوں, اور اب ہمیشہ میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ, اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا, میں کوئی خاص تو نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ خاص ہے, اس کا کلام خاص ہے. بس دعا کریں اور انشاءاللہ چیزیں ہینڈل کریں, اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہاں اس کے اندر ہارمونل چینجز ہو رہی ہے, لیکن یہ جملہ اس کے سامنے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں تو بچے اس کا بھی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. جی سائرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میرا بھی ایک سوال تھا. ماشاءاللہ بہت اچھا رہا یہ سیشن, بہت میرے لیے سیکھنے کا مجھے بہت اچھا رہا, اس لیے کیونکہ سچ بات تو یہ ہے کہ میں اس طرف سوچ نہیں رہی تھی کہ بچوں کو یہ بات بتانی ہے تو کیسے بتانی ہے, اور مطلب صحیح بات ہے, میرے اپنے لیے بہت اویئرنیس رہی ہے. میرے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, ایک مطلب ہیں تو 3 ماشاءاللہ, لیکن جو اب اس ایج کو آ رہے ہیں, ایک 12 ایئرس کے اور ایک 10 ایئرس کے, یہ لوگ ماشاءاللہ مدرسے میں ہی پڑھتے ہیں. یہ لوگ آتے ہیں نا تو روز اکثر مجھے کوئی نئی نئی بات سننے کو ملتی ہے ریلیٹڈ ٹو سچ تھنگس لائک مدرسے میں لڑکوں نے بتا دیا کہ انہوں نے کوئی, جیسے کسی بچے نے پورن مووی دیکھ لی. اب میرے بچوں کو نہیں پتا, وہ ابھی نہیں جانتے یہ چیز, تو مجھے اس چیز کو لے کے پریشانی ہوئی. میں نے ایک دن ایسے بیٹھ کے بات کی کہ کیا وہ کوئی نام لے کے مجھے بتا رہا ہے. اب میں تھوڑی سی میں نے کہیں سنا ہوا تھا, تو میں نے پریشان ہو گئی. میں نے کہا یہ کیا, کہ اب دیکھو اس لڑکے نے کہیں اس کو کہا آپ یہ جا کے نا دیکھنا. اب وہ بیٹا میرا اتنا ہوشیار نہیں تھا, اس نے میرے سامنے بات کر دی, وہ فلاں نے کہا تھا وہ والی ویڈیو دیکھنے والے. اب میں تھوڑی سی گھبرائی, میں نے کہا کیا, میں نے پھر اس کو بتایا کہ دیکھو اس طرح کی چیزیں ہیں, بہت کچھ ہے, ہر بچے میں بھی ایک ڈفرنس ہوتا ہے. مجھے اس کا سے زیادہ اپنے سیکنڈ والے پہ ٹینشن ہوئی, کیونکہ ایک بچے کا پتہ چلتا ہے نا کہ ایک بچہ اس طرح کا, ہاں کہ اس طرح کا ہے, اور نیچر ڈفرنٹ ہوتی ہے. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ایسی باتوں سے کس طرح, مطلب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں, کس طرح میں اویئر کروں ان کو اس معاملے میں. ہاں دیکھیں کچھ میں وہی آپ کو بتا رہی تھی, جیسے میں اپنی دوست کو بتایا تھا آپ کو, کہ جب اس نے کہا تھا میرے بچے کو کچھ نہیں پتا, میں نے کہا اسے سب کچھ پتا ہے. اور وہی ہوا تھا کہ اس کو اینل سیکس تک کا پتا تھا, جو کہ شدید آپ کو پتا ہے کہ گناہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آتی ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جب ہم دیکھیں, ہم اپنے بچوں کو چھپا کے نہیں رکھ سکتے, لیکن ہم اپنے بچوں کو ہر چیز بتائیں, اچھے برے کی تمیز سکھائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز ہمیں بتا دی نا, ہمیں بس یہ ایک حکم اللہ تعالیٰ بس ہمیں ایک ہے, کوئی ایک چیز بول دیتا ہے بس اب تم نے اسی آئلینڈ میں رہنا ہے, اس کے باہر قدم نہیں رکھنا. نہیں, ایسا نہیں کیا, بلکہ اس نے ہمیں قرآن دی اور کہا کہ بلکہ پوری دنیا میں چل پھر کے دیکھو, میری نشانیوں کو دیکھو, اور اس قرآن سے گائیڈنس لیتے رہنا. ہم نے بھی یہی کرنا ہے انشاءاللہ اپنے بچوں کو. لیکن ہم اپنے بچوں, آج آپ سمجھا لیں گے کہ وہ بڑا ہوگا, جاب کا ہو سکتا ہے اور ہو کہیں اور جا کے جو بھی اپنا پڑھنا کرنا شروع کر دو پھر. اچھا میوٹ کر دیں ابراہیم کی باتیں. تو جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے بچے, سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہینڈل کرنے کی ہمت دیجیے. ایون کہ مجھے یہ لینا تھا نا آج کا سیشن, تو اس سے پہلے بھی میں نے استخارہ کیا, اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے یہ سیشن لوں گی, آپ میری مدد کیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ خود پھر آپ کی مدد کرتے ہیں, آپ کو وہ ریسورسز دیتے ہیں. سملرلی آپ کے اوپر یہ سچویشن آئی, اللہ سے دعا کریں اور اپنے بچوں سے اتنا اسٹرانگ ریلیشن کریے, ان سے باتیں ڈسکس کیجیے. آپ اپنے بچے کو روک نہیں سکتی, بات یاد رکھیے, آپ روک نہیں سکتے, اس کو قید نہیں کر سکتی. البتہ اس کو ایسا ویژن دیجیے, قرآن و سنت کی ایسی نالج دیجیے, انشاءاللہ خود بھی حاصل کیجیے, اسے بھی بتائیے. ریگولر بیسس پہ دین آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ تربیت اور اسلامی تربیت میں کوئی فرق نہیں ہے. تربیت تو ہوتی ہوئی ہے جو اللہ نے سکھائی ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے. تو جب وہ آپ کی زندگی میں ہوگی, چلتے پھرتے کوئی بیچ میں, ایک مثال ہے کہ آپ نے کوئی چیز آپ یوٹیوب پہ بچوں کے ساتھ دیکھ رہی, بیچ میں کوئی میوزک آ گیا یا کوئی گندا سا ایڈ خود آتا ہے نا اکثر, جو پرفیوم کا, جلدی سے آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا استغفر اللہ. میں تو خاص طور پہ جملہ بولتے ہیں یار کہ جی اللہ شیطان ہر جگہ گھسا ہوا ہے, یہ جو کفار ہیں ہر جگہ ہمیں جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والے کام کرے. اب میرے بچے جب کئی دفعہ یہ جملہ سنتے ہیں, ان کو اوپنلی بتائے, ہم کہیں گئے تھے تو وہاں پہ سب ننگے کھلے تھے, تو میں نے کہا ان کو بالکل شرم نہیں آ رہی, یہ اللہ کی ایسی نافرمانی کر رہے ہیں. جب وہ سننے گا کہ ننگا کھلا اللہ کی نافرمانی, یہ لفظ اس کے کان میں جائیں گے بار بار, تو اس کے اندر یہ کانسیپٹ آ جائے گا, اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی خود آپ کی پریکٹس سے بھی.
کہ جو ہے وہ امی بھی ہماری حجاب کرتی ہیں اور امی بھی جو ہے اس قسم کے کپڑے نہیں پہنتی ہیں امی, اور نہ ہی جو ہے وہ ہماری فیملی میں کہیں ایسا ہوتا ہے, اور کہیں ہوتا ہے تو امی ان کے لیے دعا کرتی ہیں, ان کو بجائے گالیاں دینے کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے, ان کو اپنی طرف لائے. تو انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو یہ کانسیپٹ آئے, بڑا ہو کہ چھوٹا ہو, جیسا بھی اس کا مزاج ہو, شیطان سب پہ آتا ہے. جب آپ یہ دعا کرتی رہیں گی نا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے, اور اس کے کان میں صرف لازمی نہیں ایک ہی سٹنگ میں, کئی سٹنگز پہ, تو اس کو خود اس چیز کو وہ ریئلائز کرے گا کہ یہ غلط ہے. گاہے بغیر اس کو اللہ کا خوف دلائیے, اسی طرح کے وہ اپنی بینگ اے رول ماڈل, کہ نہیں میں جیسے اگر میں کسی سے فون پہ بات میں بہت کم کرتی ہوں تو میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں کہ اس کی ریزن یہ, ایک تو میرے پاس ٹائم نہیں, میں چاہتی ہوں میرا وقت زیادہ سے زیادہ پڑھنے لکھنے میں گزرے. دوسرا میں نے کہا کہ کیونکہ مجھے پتا ہے جب میں کسی سے لمبی بات کرتی ہوں تو کوئی نہ کوئی غیبت مجھ سے ہو جاتی ہے, میں کسی کو کچھ غلط کہہ ہی دیتی ہوں, تو میں اس سے بچنے کے لیے اوائڈ کرتی ہوں. تو جب آپ وربلائز ہو جائیں گی نا ہر بات پہ, تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کے لیے ان چیزوں کو, جیسے میں ریسنٹلی اپنے بچیوں سے بتا رہی تھی, میں نے کہا میں نے سنا تو بہت تھا کہ لوگ 2 پیس میں پہنتے ہیں, سوئمنگ کاسٹیوم یہ وہ, لیکن فرسٹ ٹائم جب میں نے دبئی میں اس طرح دیکھا تو میں نے کہا اللہ مجھے تو اتنی گھبراہٹ ہوئی, میرا تو دل عجیب سا ہونے میں. ہم کو وہ سب بتا رہی تھی بڑی یعنی کامیڈی وے میں, فنی وے میں, جس میں وہ ہنس بھی رہی تھی. میں نے کہا میں تو گھبرا گئی, میں نے کہا یہ اللہ یہ کیا چل رہا ہے, مجھے تو عادت نہیں, میں تو عجیب سا مجھے لگا. وہ بڑے شوق سے میری باتیں سن رہی تھی. اب اس سے کیا ہوا کہ میرا مقصد بھی پورا ہو گیا, میں نے ان کو بتا دیا یہ کھلی اللہ کی نافرمانی ہے. میں تو کھلی کہتی ہوں, میں نے نہیں بننا عاد و سمود. جب وہ بار بار یہ عاد و سمود اور ان سب کی باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ ان کو بچائے گا. آپ کے اختیار میں دیکھیں بچانا نہیں ہے, آپ کے اختیار میں صرف بتانا ہے, باقی ہدایت دینا اللہ کے اختیار. ٹھیک ہے, اچھا اور جزاک اللہ, بہت بہت جزاک اللہ. ریکارڈنگ پلیز مجھے چاہیے ہوگی. جی میں ٹیلی گرام چینل پہ اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ, شیئر کر دوں گی لنک. جی توبہ السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. میں نے تو بس صرف اپنی ایک فیلنگ شیئر کرنی ہے کہ یہ باتیں جب بھی ہم سنتے ہیں, اگر میں اپنی بات کروں میں بہت ایموشنل ہو جاتی ہوں اور میں بہت جذباتی ہوتی ہوں کہ بس آج سے یہ بھی بند اور یہ ایسے یہ ویسے. لیکن مسئلہ جو ہمارا مین ہے, جو میں سمجھتی ہوں ہم سب اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, جو آپ نے مینشن بھی کیا کہ ہسبینڈس کا وہ رول نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جب ایک تو ہم نے وہ کیسز کہے نا کہ جہاں ہسبینڈز نہیں ہیں جس بھی وجہ سے, پر جہاں ہیں تو وہ نانا کرتے بھی وہ بچوں کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر میں اپنے ہسبینڈ کی بات کروں, شاید وہ ادروائز دیکھیں تو بہت اچھے انسان ہیں, کوئی برائی نہیں ہے, پر وہ بچوں کو نہیں بتا سک رہے وہ والی چیزیں کہ وہ کیسے بچے, یا انہوں نے فلاں وقت میں اگر یہ چیز فیس کی تو انہوں نے کیا کیا, یا یہ اب چلو کلینلینس ہے یا کچھ بھی ہے, وہ اس میں چھپ جاتے ہیں کہ نہیں اب میں کیسے یہ بات کروں. تو ایسا ہم بھی تو کامن پہلی رہتا دفعہ ہے, مائیں بنے ہیں نا. کامن. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آپ پہلی دفعہ ماں بنی, اس پہلی دفعہ بننے میں بھی آپ کا درجہ کتنا ہے باپ کے مقابلے میں, بتائیں کتنا درجہ؟ بالکل 3 گنا ہے نا. وہ لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹائمز نا کہ مطلب کوئی آپ کو لگ بات رہا نہیں, ہوتا ہے کہ کر صرف لیں آپ گے. پہ رسپانسبلٹی ہے. وہ ہے بالکل ہے. پتہ ہے سائرہ, یہ سارا مائنڈ گیم ہوتا ہے. جس دن دیکھیے ہم جب میں اپنی بچیوں, آپ نے بھی یہ کامیڈی کو بھی کوئی سین دیکھا ہوگا کہ شادی سے پہلے میں خود ایسی تھی کہ جو ماچس کی اسٹک تھی دور سے پھینکتی تھی, وہ بھگ کر کے چولہا جلتا تھا. تو اب کیا حال ہوتا ہے, جو اکثر اس کے میں بھی دیکھتی ہوں کہ جب ماں بن جاتی ہے تو گرم گرم تیل میں ہاتھ ڈال کے پکا رہی ہوتی. بالکل تو ایسے ہی ہے کہ جب ہم ماں بن جاتے ہیں نا ہم بدل جاتے ہیں, ہمیں بڑی عجیب سی طاقت آ جاتی, وہ طاقت جو ہمیں پہلے نہیں ہوتی, وہ ہماری پرسنالٹی کا ایک فیز جو ہم نے کبھی فیل نہیں کیا ہوتا. اور ماں کو اللہ نے 3 درجہ ایسی تھوڑی دی, اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ ہونا ہے ہماری زندگی میں, اور ہم میں سے زیادہ تر کے باپوں کا, جیسے ساحر نے کہا وہ بہت اچھی بات اس نے بولی, یہ ساحل ادیم صاحب کی بات اس نے ریفر کی, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا. میں کل بھی ساحل ادیم صاحب کی کلپ دیکھ رہی تھی, اس میں وہ اپنے فادر کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنی امی سے زور سے بول دیا تھا اور اس کے بعد پھر بالکل بلا کے بچوں کے سامنے معافی مانگی. ایسا نہیں ہوتا نا, یہ ایسے لوگ بہت کم ہیں دنیا میں. تو اب ایکچولی جو میں کبھی کبھی ہنستی ہوں کہ ہمیشہ پہلے اپنے ہسبینڈس کی تربیت کرنی ہے اور پھر اپنے بچوں کی کرنی وہ ہے, کر نہیں سکتے, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں رہ گیا. وہ ساس کی بگڑی ہوئی اولاد ہے, اس کو ہم صحیح نہیں کر سکتے. Exactly. آپ لٹرلی یقین کریں, کل میں بچوں کو عربی پڑھا رہی تھی تو میں نے ان سے کہیں نہ کہا نا کہ آئی نا بابا, تو انہوں نے کہا بابا علی السریر, اور انہوں نے کہ بیڈ کے اوپر موبائل کے ساتھ. تو یہ اب کچھ نہیں کر سکتے اس چیز کا, ہم اپنا کام کر سکتے ہیں. ہاں ہم پہ ڈبل ڈیوٹی ہو گئی ہے, ہم پہ اوور ٹائم ہو گیا, لیکن میں ایک جگہ سن رہی تھی کہ جب آپ زیادہ ایفرٹ ڈالیں گی نا ایون کہ بچوں کی تربیت میں بھی, تو آپ کو اجر بھی زیادہ ملے گا. اس اجر کے لیے کام ہے, کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ ایک جب تک میں نے پتا یہ ذہن میں میرے بات تھی
جو آپ نے سوال کیا، میں نے ایک دن سر سلمان آصف صدیقی میرے ٹیچر ہیں، میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تو ان کا جواب میرے دل پہ بیٹھ گیا. انہوں نے مجھ سے بس یہ کہا کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں. تو اس دن کے بعد سے میں نے اپنے ہسبینڈ سے اس معاملے میں جھگڑنا نہیں چھوڑ دیا، کیونکہ اسی پہ ہمارا جھگڑا نہیں، ہوتا کیونکہ شاید ہم لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں پھر ہماری، ہے. کیونکہ اس ہم لیے بھی تو ہوتا ہے نا بہت ساری چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، سارا ہم ایکسیپٹ نہیں پیریڈز ہی کرتے، لے لیں، کبھی کچھ ہم لے لیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس جس کی دن وجہ ہم سے نے ہم اس پہ چیز، کتنا اثر آتا ہے. ہاں بالکل آتا ہے، لیکن جب ہم اس چیز کو اون کر لیتے ہیں نا، لیکن جب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کھانا نہیں پکایا تو بچے بھوکے ہیں، تو پھر چاہے ہمیں پیریڈ ہو رہے ہوں، چاہے ہمارے سر میں درد ہو، چاہے بخار ہو، ہم پکاتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں پتا ہم نہیں پکائیں گے تو بچے بےچارے بھوکے ہیں. عورت کو بھائی بڑی طاقت اللہ تعالیٰ، بچہ پیدا کرنا، 9 مہینے پیٹ میں رکھنا، پھر اس کو پیدا کرنا، یہ مرد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا، عورت کر سکتی ہے. اسی طرح تربیت کا کام ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی مثال آپ لے لیں، سنگل مدر تھی نا، وہ کیا نا. اور حضرت دیکھیے امام بخاری کی مثال لے لیجیے، بہت سے اس طرح کی آپ کو مثالیں ملیں گی جس میں ماؤں نے سب کچھ کیا. باپ کریں تو یہ تو بونس ہے، چیری آن دا ٹاپ. لیکن ایسا ہم نے یہ والا جو ہمارے ساتھ ہو گیا نا سین اس کو ریپیٹ نہیں کرنا. اس لیے ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے تاکہ آگے سے انشاءاللہ، جبھی تو ہم کہتے ہیں ریزنگ لیڈرز، ریزنگ پائس لیڈرز، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انشاءاللہ وہ غلطیاں جو ہماری ماں سے ہوئی وہ ہم نہیں کریں گے. آگے کو انشاءاللہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں ایک اچھے ماں باپ بنیں گے، اور یہ وہ چینج ہے جو ہم لا سکتے ہیں. ورنہ پھر پاکستان والا چینج والا حال ہوگا جو کبھی نہیں آ سکتا، اچانک سے کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہم آج کام کریں گے، انشاءاللہ کل کو اگر ہم اپنی قبروں میں بھی ہوں گے نا تو ہمارے بچے ہماری صدقہ جاریہ بنیں گے. ٹھیک ہے، آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. بالکل. السلام اللہ علیکم. تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بولیے. وعلیکم السلام طوبہ. جی میں فارا بات کر رہی ہوں. جی جی میں نے آپ کا سیشن لیا. ویسے تو میرا بیٹا ابھی 1.5 سال کا بھی نہیں ہوا ہے، ماشاء اللہ. لیکن دا پوائنٹ آپ کا سیشن لینے کا مجھے یہ ہے، بیٹی 3 سال کی، لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ شاید اس وقت تک جب تک وہ بالغ ہوگا تو میرے ذہن میں آپ کی کچھ باتیں رہیں گی. بالکل اچھا، تھوڑا سا سائنس سے بھی کیونکہ واسطہ ہے، سائنسی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، تو مجھے اندازہ تھا، الحمد للہ آپ کی ساری باتیں مجھے پتا تھی، ایکسیپٹ وہ آخر میں وردی اور ایک اور چیز تھا ایموشنل والا، تو اس سے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ ہوا. مجھے معلوم یہ کرنا تھا کہ پتہ چلا تھا اسٹارٹنگ میں کہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، تو مجھے ایک چیز یہ پوچھنی تھی کہ جیسے میرا بیٹا ابھی پیمپر کھولوں یا یہ کروں تو وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو اسکریچ کرتا ہے، چھوتا ہے، اوبویسلی ایک چیز بڑی ہو رہی ہے تو وہ اس کو ٹچ کرے گا. تو جب بچے 3-4 سال کی عمر میں اس طرح سے لڑکے کرتے ہیں تو ان کو بار بار روکنا پڑتا ہے، لیکن یہ عادت ان کی جاتی نہیں ہے، نہیں تو اس چھوٹ کا جائے ریزن گی، کیا ہوتا ہے؟ چھوٹ جائے گی، بالکل چھوٹ. دیکھیں کوئی بھی عادت جو ہے نا، کوئی بھی عادت وہ بدلی جا سکتی ہے. اس میں کوئی، کیونکہ فطرت اچھی ہوتی ہے نا، ہم سب کی، ہم سب فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں نا. عادت کو بدل جی سکتے ہیں، عادت کے لیے بالکل پریشان نہ ہو. ہر چیز سے پہلے دعا کریں اور گاہے بگاہے اس کو سمجھائیں، بتائیں، انشاءاللہ وہ بالکل سیکھ جائے گا. اور جتنی جلدی، جیسے ابھی آپ نے مثال دی کہ آپ نے سیشن لیا جبکہ بچہ ابھی اتنا چھوٹا ہے، اور اس چیز کا بھی خیال کریں، نوٹ کریں کہ اس کو ہو بھی کیوں رہا ہے، یہ بھی آپ ضرور نوٹس کرتے رہیں. اور نہیں تو جیسے میرے سامنے اگر کوئی بچہ اس طرح کرتا ہے نا، میں تو اس کو کہتی ہوں کہ آپ کو ششو آ رہی ہے، آپ کو پشی آ رہی ہے، کیوں ہاتھ لگا رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ میرا بچہ نہیں کرتا، لیکن میں نے اکثر یہ چیز نوٹس کی ہے بچوں میں. جب آپ اس کو سمجھائیں گی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. اور کوئی بھی عادت ہمیشہ یاد رکھیں، عادت بدلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوشش کریں گی ضرور بدل جائے گی. اور جیسے ابھی فرحان نے بتایا، آپ کو پتہ ہے کہ میری بہن نے بھی پچھلے دنوں مجھ سے شیئر کیا، اس وقت واٹس ایپ نہیں تھا جب میری شادی ہوئی، اس وقت نہ میرے پاس اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی تھی. تو اس وقت اس سے مجھے ای میل میں نے اس کو کی ہوگی، مفتی مینگ کا ایک تھا لیکچر، ریزنگ ٹماروز لیڈر. تو میں نے مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کے پوائنٹس بنا کے اپنے گیٹ پہ، اپنے دروازے پہ لگائے ہوئے تھے. اور میری بہن نے 2011 کو لیکچر مجھ سے شیئر کیا کہ دیکھو تم نے اس وقت بھیجا تھا، اور میرا بیٹا 2012 میں پیدا ہوا ہے. تو یہ بہت، اور آپ کو پتہ ہے جو تربیت ہے نا، وہ تو اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب لڑکا لڑکی پسند کرتا ہے شادی کے لیے، کیونکہ پھر اس لڑکی نے تو ریس کرنا ہوتا ہے. جو لڑکے بچے کے باپ پہ حق ہے، اس میں ایک اچھی ماں سے شادی کرنا بھی تو ہے، جس کا ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے. وہ کیوں آیا؟ کیونکہ تربیت تو ماں بہت زیادہ اس پہ انوالو ہوتی ہے نا تربیت کے لیے، اس وجہ سے. جی اور پوچھیے کسی نے. جی بالکل، اللہ کا شکر ہے، آپ نے مطلب ماشاء اللہ کہ میرا یہ مدرسے کی طرف سے بھی بہت تعلق رہا ہے، تو کافی چیزیں ریمائنڈ ہو گئی. اور ایک چیز ہاں بہت مجھے آپ کی اچھی لگی کہ قرآن سے جڑنے کی.
ٹھیک ہے، یہ چیز ہم بچوں کی تربیت اور گھر کی ذمہ داریوں ان چیزوں میں ہم بھول جاتے ہیں کہ نا ہمیں یہ چیز بھی بچوں کو اس چیز کے ساتھ بھی لے کے چلنا ہے. تو کافی چیزیں ریمائنڈ ہوں گی. بہت بہت جزاک اللہ. ایکچولی فرق پتہ ہے ہم بھولتے نہیں، ہمیں شیطان بھلاتا ہے. ابھی 3-4 دن پہلے میں نے ایک آرٹیکل اسی پہ لکھا تھا، کیونکہ شیطان کو نا پتہ ہے قرآن کی افادیت، وہ ہمیں بھلا دیتا ہے کہ چھوڑو ابھی یہ کام ہے. اکثر لوگوں سے جب میں کہتی ہوں نا قرآن کیوں نہیں پڑھتے، ٹائم نکالیں، تو کہتے نہیں ملتا نا ٹائم، ملے گا بھی نہیں. اور یہ میری اپنی لائف کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں تھوڑا تھوڑا انکریز کرتی ہوں قرآن کا پورشن، اور الحمدللہ میں نوٹس کرتی ہوں کہ کام ویسے ہی ہوتے رہتے ہیں بلکہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور قرآن انکریز ہوتا چلا جاتا ہے. تو قرآن کی اتنی برکات ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر غالباً 66 ہے، اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تم مطلب میرے احکامات مانو، کہ اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ میں تمہیں اتنا دوں گا، اوپر سے نیچے سے، یعنی ہر طرف سے اتنا دوں گا. ہم جس چیزوں کے پیچھے بھاگتے وہ چیزیں خود بھاگ کے ہمارے پاس آ جائیں گی. ہمیں قرآن سے جڑنا ہے. شیطان نے ہمیں اسی لیے بلا دیا، اسے پتا ہے کہ یہ لگ گیا نا اس کے ہاتھ، تو یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اس کا فائدہ ہو جائے گا. قرآن نہیں چھوڑنا ہے آپ لوگوں کو. جی اور کسی؟ جی السلام علیکم، خدیجہ عامر بات کر رہی ہوں. میں سے بہت دل سے جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ جو ہے دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ آج سب میرے خیال سے جو بھی مائیں ہیں ان کی زندگی میں یہ بہت ہی ایسی چیز ہے جس کے لیے ہماری راتوں کی نیند جو ہے نا ہم اس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں. آپ یقین کریں میرا بیٹا 15 سال کا ہے، لیکن مجھے اس لیے اس کے لیے اتنی فکر ہوتی تھی کیونکہ میرے ہسبینڈ نے تو مجھے منع کر دیا تھا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا. مجھے تو جو ہے وہ شرم آتی ہے اس سے بات کرنے میں، اور میں یہ کیسے سمجھاؤں. اور وہ مجھ سے پوچھتے تھے اب میں کیا کروں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے میں اپنے دوست کے بچوں سے کہوں. مطلب آپ سوچیں کہ میں مطلب اتنی پریشان تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا اب میں یہ کس طرح سے اور کیسے بتاؤں. آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں جو چیزیں بتائی ہیں وہ اب میں امپلیمنٹ کروں گی، کیونکہ تھوڑا بہت تو میری اس سے ایسی بانڈنگ ہے کہ وہ مجھ سے ہر چیز شیئر کرتا ہے. لیکن اب اس طرح کی جو کھلی چیزیں ہیں وہ فرزند سمجھ کر ایک مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے. تو اس طرح سے میں دوبارہ آپ کی یہ ریکارڈنگ دوبارہ سنوں گی اور بہت سے لوگوں کو یہ میں سناؤں گی انشاءاللہ تعالی کہ وہ بھی جو ہے اگر اس سچویشن میں ہوں اور اللہ کے حال جانتا ہے نا، تو یہ میں ان کو بتاؤں گی اور ان سے میں اپنے ہوگا دوسرے بارے میں جانتی بھی ہیں. تو اب جیسے 15 سال کے بعد کیا ہے، اس کے بعد تو یہ ہے کہ جو ہے لڑکا جو ہے وہ کس طرح سے اپنی ماں کو اور اپنی بیوی کو بیلنس کرے، کس طرح کی زندگی اپنائے. میرے خیال سے اس پر بھی آپ کو جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ کرنی چاہیے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم ابھی سے اپنے بچوں کو وہ کریں، کیونکہ میرے ساتھ خود بھی جو ہے نا یہ اس طرح میں نے بھی دیکھا اور میرا خود کا بھی ایکسپیرینس یہ ہے کہ بیلنس نہیں کر پاتے، وہ سینڈوچ بن جا کے ان کو. تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے یہاں کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی، نہ اسکولوں میں کوئی ٹریننگ ہوتی ہے، نہ مدرسوں میں کوئی ٹریننگ ہوتی ہے. تو کہاں جائے بچہ، کیا کرے؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں خدیجہ، اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ جیسے میں بھی آپ کی جیسی ایک ماں ہوں تو میں نے جو دیکھا نا، میں نے کچھ کتابیں بھی پڑھی تربیت کے حساب سے، لیکن جب میں نے اپنے آپ کو میں نے یہ دیکھا کہ قرآن اور حدیث سے جب میں نے مدد حاصل کی نا، اور الحمدللہ میرے ابو بھی اسکالر تھے تو میرے گھر کا بھی بہت اچھا ماحول تھا، اور اس میں بھی جو ہے امی ابو کا ماشاءاللہ بہت اچھا ریلیشن رہا. دیکھا میں نے بہت رسپیکٹ، وہ تو ایک مجھے لگتا ہے کہ پہلے میں ہوتا تھا، اب اتنا شاید نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ کہ اس کے سے جب آپ مدد لیں گی نا، جب آپ پڑھیں گی مختلف احادیث، اس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ دیکھیں گی نا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کریں، جیسے احد کے موقع پہ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایسی قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو مطلب اپنی نبی کو اس طرح زخمی کر دے، تو اس وقت بھی آیت اتر آئی
اور جیسے ہم سورہ عباسہ میں دیکھتے ہیں کہ جو ام مکتوم تھے جو نابینا صحابی تھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے ان سے جب وہ مطلب وہ انٹرپٹ کر رہے تھے، تھوڑے سے وہ ہوئے کہ میں پہلے قریش کے جو سردار کو مطلب بات کر لوں تاکہ یہ جا کے آگے قوم کو بولے تو وہ لوگ سب مسلمان ہو جائیں. تو اس وقت بھی آیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر رہے ہیں کہ آپ نہیں کسی کو جو ہے وہ کرنے رکھتے، مطلب میں چاہوں تو معاف کروں، میں چاہوں تو سزا دوں. اور آپ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم ان چیزوں سے پہلو نکالتے ہیں نا تربیت کا، تو اتنا اس سے ہم بہترین تربیت کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ اپنی بھی اور بچوں کی، یہ سفر جاری رہنا چاہیے دونوں کا. آپ یقین کریں میں اور میرے بچے ہم ساتھ پڑھتے ہیں اور میں ان کو بتاتی ہوں ایسے جیسے ہم کلاس میٹس کو بتاتے ہیں، ارے تمہارے اتنے نمبر آئے، میرے تو اتنے آئے میرے ٹیسٹ میں، میری ٹیچر تو میری اتنی تعریف کر رہی. اور پھر میں ان کو بتاتی ہوں تم لوگ تو سو گئے تھے، میں تو 2 بجے تک پڑھتی رہی رات میں، کیونکہ مجھے جو ہے نا قرآن پڑھنا ہے. تو جب یہ چیز آپ ان سے اس طرح آپ کریں گے نا انشاءاللہ، تو آپ دیکھیے کہ آپ کو تربیت میں بھی بہت آسانی ہوگی. اور جو آپ کا یہ سوال تھا نا کہ وہ جیسے آگے چل کے اپنی بیوی اور سب کے ساتھ کیسے بیلنس رکھیں، جب وہ قرآن سنت سے جڑے رہیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیلائز کریں گے، جو صحابہ کو آئیڈیلائز کریں گے، تو خود ہی اچھا سا بیلنس رکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ جزاک اللہ. اور کسی پوچھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام وردہ وقاص ہے. جزاک اللہ پہلے تو بہت بہت توبہ. اور نا میرا بیٹا جو ہے وہ ابھی 9 سال کا ہے، اور یہ سب اس کے ساتھ چل رہا تھا. اور میں جو ہوں باقی کیونکہ 4 بچے ہیں تو ان میں چھوٹے ہیں دونوں جو ہے، بہت ہی ٹوئنس جیسے ہیں سمجھے، چھوٹے والے تو بہت ہی چھوٹے. تو نا میں بڑا خود پینک ہو رہی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ لینے کا مجھے موقع دیا. بس یہ اور بتائیے گا کہ جیسے وہ 9 سال کا ہے نا، تو محرم نا محرم کا کس طرح سے بتائیں، وہ تھوڑا سا اور بتائیں گی تو پھر آسانی ہو جائے گی. نام جزاک اللہ. دیکھیے 9 سال کا تو ہے، لیکن میں نے جیسا آپ کو بتایا نا کہ بہت اچھی بات ہے ابھی شروع کر دیجیے. یہ چیز ایسی ہے جو بہت چھوٹے پن سے شروع کر دینی چاہیے. سب سے پہلے جیسے جب بچے بات کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے میں نے نوٹس کیا، جیسے ہم ایک جگہ گئے ہوئے تھے، میرا بیٹا کچھ کہنا چاہ رہا تھا، بچے بہت سے، تو وہ جب آنٹی کو کہنا چاہتے ان کو بار بار نا ٹیپ کر رہا تھا، آنٹی آنٹی. تو میں نے اسی وقت وہاں اس کو بولے بیٹے نہیں ایسے نہیں، آپ مجھ سے بولیے، آپ کو جو بات کرنی ہے آنٹی سے منہ سے بولیے، آپ آنٹی کو ایسے کر کے نہیں بولیں گے. جب شروع سے آپ بچوں کو یہ چیز سکھائیں گے نا شروع سے، تو مطلب ان کو پھر ایک سرٹن ایج پہ جا کے جب آپ بولیں گے نا 15-16 سال کے، اب تم نے نہیں بات کرنی اس سے، تو اس کو برا لگے گا، اس کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو جائے. لیکن جب آپ کا بچہ شروع سے جو ہے وہ اس بات کا عادی ہوگا، اس کی زندگی کا حصہ ہے وہ یہ کہ اس نے جو ہے وہ اس طرح اس کے کان میں مسلسل بات جا رہی ہے کہ نہیں. اور جب آپ قرآن کی ٹرانسلیشن بچے کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں تو دیکھیے لکھا ہوا ہی ہے نا، تو اس لیے کیوں ضرورت ہے کہ قرآن کے حفظ کے پیچھے خالی نہ بھاگیے. وہ بھلے سے بچہ ہلکا ہلکا کرے، لیکن ڈیلی کا معمول بنائیے، بچوں کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ قرآن، جیسے میرے بچے بھی ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں تو بہت سلو پیٹرن میں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ وہ اس کو میں کہتی ہوں دیکھو جتنا بھی حصہ کرو، ترجمہ ضرور پڑھنا ہے، ورڈ ٹو ورڈ ضرور پڑھنا ہے، ٹرانسلیشن ضرور، تفسیر ضرور. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شروع سے ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون محرم ہے، کون محرم ہے. اور پھر یہ بھی بتائیے کہ محرم نامحرم ہوتا کون ہے، کیا ہے، کس نے بنایا. آف کورس اللہ نے بنایا ہے، یہ وہ رشتے ہیں جو محرم ہے. جیسے ایک دفعہ میں اپنے دیور سے چیٹ کر رہی تھی واٹس ایپ پہ، تو میری بیٹی نے کہا امی لیکن یہ تو آپ کی نا محرم آپ ان سے بات کر رہی ہیں. تو میں نے کہا دیکھیے بیٹا، ایک تو میں ان سے کوئی اس طرح اوپن ہو کے ایسے مطلب آمنے سامنے کھلا نہیں بات کری، دوسرا یہ کہ اس وقت ان کی ضرورت ہے، ان کو کوئی ایڈوائس چاہیے، اس وجہ سے میں ان کو واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کر کے ان کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ ایسے کر لیجیے، ایسے نہ کیجیے. تو جب مطلب آپ دیکھیے کہ چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہ بات شروع سے ہوتی ہے نا، وہ اس کو مطلب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ایبزارو کر لیتے ہیں. اب یہ میں سوچی کہ اس کے لیے کوئی بڑی خطرناک چیز ہو، جہاں اس سے خطرناک ہوتی ہے جب ایک دم سے آپ منع کرتے تم اپنی بات کرو گی اپنے پھپھو کی بیٹی، پھر وہ ذرا اس سے آکورڈ ہو جاتا ہے اور پھر وہ نہیں سنتے پھر وہ بات. جی بتائیے آگے کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ پہلے تو سیشن کے لیے. میرے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. جو بڑا ہے وہ 8 سال کا ہے، اور میں لٹرلی آج کل یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے اس سے اب انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم بات کرنی ہے، اور میں لٹرلی سیشنز ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں اور اس طرح کے پورٹ فولیوز ڈھونڈ رہی تھی کہ کہیں سے مجھے گائیڈ لائن ملے، کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی اس بارے میں بالکل زیرو، ان کو بھی کچھ نو ہاؤ نہیں تھا کہ کیسے بات کرنی چاہیے. لیکن اب جو مجھے پرابلم آ رہی ہے نا، وہ یہ آ رہی ہے کہ جیسے جو میرا بیٹا ہے، میں ادھر سعودیہ میں جدہ میں ہوتی ہوں، ہوم اسکولنگ کر رہی ہوں، اسکول بھی نہیں جاتے بچے، ہمارا کوئی سوشل سرکل نہیں ہے. تو وہ واقعی لٹرلی جیسے انڈور پلانٹ ہوتا ہے نا، وہ ویسا ہے، بہت معصوم. تو آپ نے کیوں سرکل رکھا؟ یہ دیکھیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، سوشل سرکل ہماری دین کا حصہ ہے. کیسے؟
اخلاقیات کی صورت میں. جب لوگ مجھے میں بھی جدہ میں ہی ہوتی ہوں اور میں بھی ہوم اسکولنگ مدر ہوں, تو میرے بچے ماشاءاللہ سوشلی بہت ایکٹیو ہیں. جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ کیسے ہیں تو میں کہتی ہوں ایسے ہیں کہ جب ہم اپنے گھر میں لوگوں کو بلاتے ہیں, ہم مہمانوں کو انوائٹ کرتے ہیں, پھر میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں کہ اب مہمانوں کو سرو کرو. میں ان کو احادیث بتاتی ہوں جس میں یہ آتا ہے کہ اگر تم اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتے ہو تو اپنے مہمانوں کے ساتھ بہت جنرس ہو. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب میں ہوم اسکولنگ ایونٹس بھی ارینج کرتی ہوں, میں بھی آپ کو نہیں پتا ہوگا, تو اس میں بھی اکثر ایسا ہوا کہ ہمیں کوئی گفٹ ہمارے پاس کم ہو گیا, تو میں ایک تو اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ چلو سب کے لیے بیٹھ کے گفٹ ریپ کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا ثواب ملے. پھر ہم اس کے ساتھ میں کہتی ہوں کبھی کوئی کم پڑ جاتے ہیں, کہتی ہوں آپ اپنا دے دیں, اللہ آپ کو اور دے گا. تو جب آپ بچوں کو مطلب ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم, ہم لوگ بہت زیادہ سیلفش ہیں. جب ہم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں نا, جب ہم اپنی یعنی ہمارے اندر سے سیلفشنس ختم ہو جاتی ہے, سیلف لیس ہو جاتے ہیں, تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں چیزیں کرنا. تو آپ اپنے گھر میں آپ نے کیوں اپنے آپ کو باؤنڈ کیا ہوا ہے؟ ہوم اسکولنگ کا ہرگز سے مطلب نہیں ہوتا کہ آپ, بلکہ وہ تو آپ کے پاس زیادہ چانس ہے کہ آپ سوشلی ایکٹیو ہو, زیادہ آپ لوگوں کے گھر جا سکتی ہیں, انہیں گھر میں بلا سکتی ہیں. ایون کہ جب آپ پاکستان یا انڈیا جہاں سے بھی تعلق ہے وہاں بھی جائیں تو اپنے بچوں کو ہر کسی سے ملوانے لے جائیں. کوئی فرق نہیں ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے, کیا سب کے گھر جائیں, سب سے ملیں, سب کو تحفے تحائف دیں, تاکہ بچوں کو اس چیز کی اہمیت پتہ چلے کہ اخلاقیات کیا چیز ہے. اور جب وہ بچے ہر ایج گروپ سے ملتے ہیں نا, تو ماشاءاللہ وہ ہر ایج گروپ سے ان کو, کیونکہ حدیث میں یہی آتا ہے کہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پہ رحم نہ کرے. تو آپ اپنے بچوں کو یہ بتائیے کہ ہم نے بڑوں سے بھی ملنا ہے, چھوٹوں سے بھی ملنا ہے, تو پھر آپ کے بچے ہر ایج گروپ, ایون کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا مہمان آئے جس کے بالکل چھوٹے بچے, تو اپنے بچوں سے بولیں کہ ان کی ٹیک کیئر کریں تاکہ آنٹی سکون سے کھانا کھا لیں, تاکہ آنٹی سے میں آرام سے بات کر لوں. تو آپ کے بچے کو چھوٹے کی کیئر بھی آ جائے گی اور بڑے کی بھی. صحیح, بالکل صحیح. اصل میں نے بس ابھی آپ سمجھ لیں 5 to 6 months پہلے اللہ کی طرف سے یہ شعور آیا. میرا بیٹا اسکول جا رہا تھا, میں نے اس کی اسکولنگ ختم کی. دوسرا بیٹا 5 سال کا ہے, اس کو میں نے اسکول میں نہیں بھیجا. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ میں بھی اس اسٹرگلنگ فیز میں گزر رہی ہوں کہ میں خود نو ہاؤ لے رہی ہوں. لائک میں خود زیرو پہ ہوں, مائنس میں ہی کہہ لیں, کوئی تعلیم نہیں, کوئی تربیت نہیں, کوئی شعور نہیں. اب انشاءاللہ. ورک شاپس لے رہی ہوں, اٹینڈ کر رہی ہوں. لائک مطلب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. مطلب مجھے کبھی کبھی اتنا افسوس ہوتا ہے کیونکہ کچھ بھی نہیں پتا, اپنی پوری لائف ویسٹ کر دی. یہ آپ کو پتہ اتفاق ہے, آج میں, آپ بالکل ریلیکس ہوئیے, بالکل مت ہوئیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں سمیہ, کہ میں سن رہی تھی تفسیر قرآن کی, تو اس میں وہ یہی بتا رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہے شیطان کیا کرتا ہے, وہ ہمارے اندر نا ریگریٹس ڈالتا ہے اس چیز کا جو ہم نے نہیں کیا, اور اس چیز کا جو ہم نے صحیح سے نہیں کیا, وہ یہ ریگریٹس ڈالتے. دیکھو تم اچھی ماں نہیں ہو, یا تم نے وقت ضائع, کیونکہ یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. ابھی لٹرلی میں کل پرسوں یہ سوچ رہی تھی, یا اللہ میں نے کتنا وقت ضائع کر دیا. میں ابھی چاہتی تو ابھی میں اتنا پڑھ لیتی, میں چاہتی تو, کیونکہ میں اپنی فرینڈس کو دیکھتی ہوں کہ ماشاءاللہ وہ اتنا انہوں نے اچھی عربی میں عبور حاصل کر لیا اور کافی چیزیں, تو میں اتنا افسوس کر رہی تھی. اور پھر میں نے کہا, پھر جب میں نے یہ سنا نا, میں نے کہا دیکھو قرآن باتیں کرتا ہے, آپ اس سے باتیں کر کے تو دیکھیں. میں نے کہا سبحان اللہ, میں اسی بات پہ پریشان تھی, اور کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے آیت دکھا دی کہ آپ نے ریگریٹ نہیں کرنا ہے, آپ نے پچھتاوا دل میں مت لائے, نہ اس چیز کا جو نہیں کر سکی, یا اس چیز کا جو اچھے سے نہیں کر سکی. آپ زندہ ہے نا ابھی. نہیں, الحمدللہ عربک اسٹارٹ کیا میں, اور میرے ہسبینڈ, ہم دونوں عربک لینگویج سیکھ رہے ہیں. میرے دونوں بیٹے عربک سیکھ رہے ہیں, اور پرپس بھی یہی ہے کہ اس لینگویج کے تھرو ہم قرآن کو پڑھ سکیں اور سیکھ سکیں. ہاں, لیکن قرآن بھی شروع کر دیجیے ساتھ میں, عربک بھی سیکھتے رہیے اور ساتھ میں قرآن بھی شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میرا اصل میں کوشچن یہ تھا کہ لائک میرے بچے بہت کوشچنس پوچھتے ہیں مجھ سے, اور مجھے اتنا نالج نہیں ہے, تو میں ہر کوشچن پہ انہیں یہی آنسر دیتی ہوں, اوکے ماما ول سرچ اٹ اینڈ دین آئی ول ٹیل یو. بہت اچھی اور بات ہے. اب مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے بولا کرے آؤ مل کے ڈھونڈتے ہیں آنسر اس کا, یہ تو بہت اور اچھی ہم کبھی لائک میں اپنے بیٹے کو پڑھاتی ہوں تو مجھ سے ہر عربی کا مطلب پوچھتا ہے, اور مجھے نہیں پتا ہوتا. اور مجھے کبھی کبھی اب یہ فیل ہوتا ہے کہ ایسا نا وہ اس کو یہ عادت ہو جائے کہ مما کو کچھ بھی نہیں پتا, اور میں جو بھی پوچھوں گا وہ یہ کہیں گی کہ مجھے نہیں آتا. ہم ڈھونڈتے ہیں. آپ تو یہ بول رہی ہیں کہ آپ کو نہیں آتا. لٹرلی میرا بیٹا جو ہے علامہ بھائی, کیونکہ میرے بچے بھی ہوم اسکول ہیں, وہ سیلف ٹاٹ ہیں, ریڈنگ بہت کرتے ہیں. کیونکہ میں جو ہوں, میں نے اتنی ریڈنگ بہت زیادہ بچپن میں نہیں کی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں بلکہ ان کو پینٹنگ کا بھی یہی بتا رہی تھی کہ مجھے پینٹنگ کا بہت شوق تھا. تو ہمیشہ ہوتا تھا نہیں پہلے پڑھ جاؤ, پہلے ڈاکٹر بن جاؤ, پھر یہ کرنا, پھر وہ کرنا, کیونکہ ہم اپنے اکیڈمکس میں اتنے باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ ایکسٹرا ریڈنگ کا ہمیں اتنا ٹائم نہیں مل پا جتنا میں اب ماشاءاللہ پڑھتی ہوں. میں نے پہلے کبھی نہیں پڑھا. تو میں بہت سی چیزوں کی, ایون کہ اس پریزنٹیشن کے لیے بھی میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے آپ بتائیے, پوائنٹس دیجیے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے.
تو میں تو اپنے بچوں کے ساتھ کہتی ہوں مجھے بتاؤ، مجھے یہ چیز نہیں آتی، مجھے بتاؤ. تو دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے گا ہر علم والے پہ ایک دوسرا علم والا بھی ہے، دوسرا ہماری زندگی علم حاصل کرنے میں گزرنی چاہیے ٹل آر لاسٹ بریتھ. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک قرآن میں جہاں ایڈمیشن لیا وہاں پہ ان کا یہ دستور ہے کہ وہ قرآن شروع سے پڑھاتے ہیں چاہے آپ جتنا بھی پڑھے ہوئے ہوں. تو میں اور میری سب سے چھوٹی والی بیٹی ہم ایک ہی سبق میں، اور جس دن سے میں نے ایڈمیشن لیا اس کی اتنی خوش ہوتی، وہ اتنی ایکسائٹیڈ ہوتی، پھر میں نے اس کی کلاس اپنے ساتھ رکھوائی ہے، ہم دونوں ساتھ پڑھتے ہیں. وہ میری 5 سال کی بیٹی اور میں، وہ انشاءاللہ 6 کی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ہم دونوں ساتھ پڑھتے ہیں، بلکہ میں اس کو انکریج کرنے کے لیے کہتی ہوں کہ ارے مجھے یہ نہیں آ رہا، مجھے آ کے بتاؤ، تم ایک ٹیچر بن جاؤ. یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے، اس سے بچے اور کیوریس ہوتے ہیں اور شوق سے پڑھتے ہیں، ان میں اور رسپانسبلٹی آتی ہے. اس میں تو آپ خوش ہوئی ہے، سیکھنے کی تو کوئی عمر ہی نہیں ہے، بلکہ جو آپ ایز اے فیملی سیکھیں گے نا وہ زیادہ اچھا ہے. اور میں تو ہر چیز میں اپنے بچوں کے ساتھ سیکھتی ہوں. مجھے نہ بھی سمجھ آئے تو میں کہتی ہوں مجھے سمجھاؤ، مجھے نہیں سمجھ آ رہا مجھے بتاؤ، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں. ایک بہت اچھی السلام علیکم. ایک بس لاسٹ بات، سوری، ایک بس لاسٹ بات. اب میں جیسے اس ٹائپ کی باتیں اپنے بڑے بیٹے سے آہستہ جیسے آپ نے کہا ہے اسٹیپ وائز آپ کرنا شروع کریں. اس کی چھوٹے والے سے بہت دوستی ہے، وہ دونوں اکٹھے کھیلتے ہیں جو 5 سال کے. تو وہ ہر بات کوئی نئی بات سنتا ہے تو جا کے فوراً اس کو بتاتا ہے. اس سے وہ بات سمجھ نہیں آتی ہے تو وہ آ کے مجھ سے پوچھتا ہے کہ مما اس کا کیا مطلب ہے. تو کیا مجھے اسے کہنا چاہیے کہ یہ ہماری آپس کی پرائیویٹ کانفیڈینشیل بات ہے، آپ نہیں کریں گے؟ نہیں دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک وہ بات ہوتی ہے جس وقت آپ نے اپنے بچے کو کہا نا کہ یہ پرائیویٹ ہے تو بس وہ اسی وقت جائے گا بتا دے گا. بچوں کی ہمارا بھی نیچر ہوتا ہے، نیچر ہوتا ہے. ہمارے گھر میں مہمان آ رہے تھے، کمرہ بکھرا ہوا تھا، میں نے بیٹی سے کہا دیکھو اس روم میں کسی کو مت لانا، یہاں بھی میں نے کپڑے پھوڑ لی. اس نے دروازہ کھولتی سب سے پہلے اس کمرے میں لے کر آئی، حالانکہ وہ کمرہ دوسرے مین روم سے بہت دور تھا، اور وہ سیدھا ان کو اسی کمرے میں لے کر آئی. یہ بچوں کا نیچر ہوتا ہے. لیکن پرائیویسی کیا چیز ہوتی ہے، جیسے ابھی میں نے اپنے بیٹے والی بات آپ سے شیئر کی، تو اس میں کیا تھا کہ اس کا کمرے میں کوئی تھا نہیں، اور میں نے اس کو یہ ڈسکس کیا، کیونکہ اگر میں اس کو کہتی دروازہ میں بند کری ہوں، تم بہنوں باہر جاؤ، مجھے عبداللہ سے کوئی بات کرنی، تو بہنوں کے بھی کان وہیں لگ جاتے اور عبداللہ اور مزید شرمندہ بھی ہو جاتے. یہ نہ کریں. جب آپ کو ایسا موقع ہوتا تو ہوگا نا، کبھی وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا والا سو رہا ہوتا ہے یا کہیں اور ہوتا ہے، تو موقع تلاش کریں اور پھر بات کریں. اور بات کو بالکل اول سے سٹارٹ کریں کہ تو اتنا اگر وہ اس کو بتا بھی دے گا تو سٹارٹ میں یہ باتیں ہلکی لے کے چلتی تو اس کو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ پہلے ایک سسٹر نے بات کی تھی، میں اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک غلط جواب دینے سے بہتر ہے کہ آپ ریسرچ کر کے ڈھونڈ کے صحیح جواب دیتی ہیں. اور دین کے لحاظ سے بھی اگر ہم کسی کو غلط گائیڈ کرتے تو وہ بھی یعنی کہ وہ ایک وبال ہی بنے گا. تو یہ آپ کی اچھی اپروچ ہے کہ آپ اس کو سیکھ کے سمجھ کے اور صحیح جواب دیتی ہیں. یہ اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے. جب ہم ایز اے ٹیچر بھی پڑھاتے ہیں اور اسٹوڈینٹس کئی دفعہ ایسے سوال کرتے ہیں جس پہ ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوتا، اور پھر ہم اس پہ سوچتے ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں ہمیں اس کا نہیں پتا، پھر ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، پھر ان کو جواب دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. جزاک اللہ خیر. اور کسی نے کچھ ایڈ کرنا ہے، کچھ پوچھنا ہے؟ السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا میرے پاس جو ہے وہ اور کسی نے پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں. مجھے چیٹ میں نہیں پڑھ سکی کیونکہ مجھے جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی، وہ سائڈ میں کو لکھ دیا. اگر وہاں سے کسی نے کوئی کوشچن لکھا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو بس پہ ہم وائٹ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے. اور کسی کے کوئی کوشچنس تو نہیں ہے تو بس اب ہم اپنا اینڈ کر لیتے ہیں میٹنگ کو. آپ لوگوں کو ریکارڈنگ مل جائے گی، میں جو ہے وہ ابھی شیئر بھی کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بھی، اس کے علاوہ جو بک ہے اس کی تصویر بھی میں بھیج دوں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس والی کی ٹیلی گرام چینل کا لنک بھی دوں گی جہاں پہ آج کی ریکارڈنگ والی. ٹھیک ہے، ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.